ہے، نہ عرف، نہ عقل، نہ شریعت۔ کوئی بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے باپ میرا مر جائے اور مجھے یہ پتا نہ ہو کہ میں وارث ہوں یا نہ ہوں؟ کوئی اجنبی آ کر کہہ دے کہ نہیں آپ وارث نہیں ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا مذاق ہے۔ دیکھو یہاں پر وصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیعہ سنی کسی بھی روایت میں لفظ وصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب وصیت نہیں ہے، وصیت تو مرنے کے بعد وہ قابل عمل ہے۔ تو یہاں پر تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں حق دیا۔ قرآن نہ وصیت کہتا ہے نہ وراثت کہتا ہے، قرآن کہتا ہے حق کو زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق دو۔ اور شیعہ سنی روایتوں کے مطابق پیغمبر نے جناب سیدہ کائنات کو بلا کر آپ کے حوالے فدا کو کر دیا۔ تو یہاں بات کلیئر ہے، یہاں پر کوئی دوسرا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا کہ آپ نے دربار میں جا کر کیوں وہاں پر وراثت کے مسئلے پر بھی قرآن کی آیتیں پیش کی؟ کیونکہ غامدی صاحب کو اس طرح سے ایک تو وہ ویسے بھی خبر واحد کے ذریعے قرآن میں تخصیص اور تعمیم وغیرہ کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے یہ نہیں ہوتا، قرآن خود صریح ہے۔ جناب غامدی صاحب کے بعد میں ایک جو کمزوری نظر آئی، انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں دونوں طرف کی دلیلوں کو دیکھنا چاہیے۔ استدلال کر رہے ہیں جناب زہرا کہ کسی دلیل کو لا نہیں رہے ہیں، وہ یکرفہ فیصلہ کر رہے ہیں، خلیفہ نے یہ کیا یہ صحیح ہے، یہ کیا یہ صحیح ہے۔ بھئی جناب زہرا نے جو کیا وہ آیت کے مطابق ہے، اس کی طرف تو وہ جا ہی نہیں رہے ہیں اور وہ سہارا لے رہے ہیں خبر واحد کا آیت کو چھوڑ کر۔ تو یہ ان کے اپنے نظریہ میں ایک قسم کے تضاد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی خلافت میں اس کی کیا حیثیت رکھی شیعہ نقطہ نظر سے؟ دیکھو یہاں پر میں اہل سنت اور شیعہ دونوں نقطہ نظر بیان کروں گا۔ تو اتنا عجیب کردار نظر آتا ہے بیوی کا بھی اور خلیفہ کا بھی کہ ایک باغ ہے اور اس کو اتنا زیادہ انہوں نے مسئلہ بنایا، اس میں کہتے ہیں کہ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ جو ہے وہ ایک مال پرست خاتون تھی اور ان کو یہ تھا یار اس کے لیے وہ اتنے زیادہ وہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف ٹکر لے لی بلکہ وہ ناراض رہی، خلیفہ سے بات نہیں کی، جنازہ نہ پڑھانے کا اشارہ کیا۔ تو اس میں کہتے ہیں ایک زاہدہ خاتون ہونا چاہیے، ان کو یہ کیا، اس کا کیا ہے؟ جی بالکل صحیح، آپ نے فرمایا کہ جناب فاطمہ نے دنیا سے کچھ نہ لیا، ٹھیک ہے، اور قرآن کی نقطہ نگاہ سے آپ فقط معصومہ نہیں ہے، عصمت کبریٰ کی مالکہ ہے۔ جناب مریم اس طرح سے نہیں، یہ بات میری کم علمی ہوگی جو آپ نے جن 4-5 پوائنٹس کو بتایا کہ ان کو بچانے کے لیے یہ ساری جد جو ہوتی ہے، بہت اہم ہے بات۔ اس میں اگر چلو بی فاطمہ کو یہ باغ مل جاتا اپنے ساتھ انتخاب کے طور پر، تو کیا وہ آپ نے صرف اپنے اور اپنے بچوں کے اس کے لیے رکھنا تھا یا آپ اس کو ناظمہ بن کر اس کو غربا، یتامہ، مساکین جو باقی چیزیں بتائیں اس کی آپ اس کی انتظامی وہ مانگ چاہ رہی تھی یا باقاعدہ کہ بس یہ میں اور میرے بچوں کو اس سے کہ مکمل اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ شیعہ نقطۂ نظر سے غامدی صاحب کے فہم قرآن کے اصول، فہم حدیث کے اصول، قرآن و سنت میں تعلق کا جو ان کا نقطۂ نظر ہے اور کچھ مزید ان کی کچھ چیزیں، اس پہ ہم آپ سے ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے ٹائم لوں گا کہ ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں۔ ایک اور عالم سے میں نے بات کی وہ جب ہم اس فدق کے قصے کو شیعہ روایتوں سے بھی پڑھتے ہیں اور سنی روایتوں سے بھی، تو اس میں ایک چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے جس میں پھر اہل تشیع میں تھوڑی سی الجھن ہو گئی اور اس کی مختلف تعبیرات آپ بتائیں گے۔ اس میں یہ کہ ایک تو جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کا سیدہ کائنات نے آ کے اپنا دعویٰ بتایا، تو ایک تو اس میں وہ خود قرآن سے وراثت والی آیت پیش کرتی ہے سیدہ کائنات، پھر اس کے جواب میں جناب ابوبکر بھی ان کو جو جواب دیتے اس میں بھی وہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ وراثت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہبہ تھا اور آپ نے جیسے اپنی گفتگو شروع میں کہا کہ مجمع عام میں آپ نے دیا تھا فاطمہ کو، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس پورے قصے کو صحیح مانتے ہیں، یعنی ایک اب اس میں بھی مسئلہ ہے کہ جز میں سے کس کو صحیح کس کو غلط مانا جائے، لیکن میرا خیال یہ حصہ چونکہ شیعہ سنی دونوں روایتوں میں اس طرح آیا وراثت کے طور پر مانگنا اور ابوبکر کا وراثت کے طور پر نہ ملنے کا استدلال حدیث سے، تو اس کو سامنے رکھے تو پھر تو وہ ہبہ والی اپنی زندگی میں دینے والی بات غلط ثابت نہیں ہو جاتی؟ دیکھو یہاں پر جناب بھی دو مرحلہ، ایک مرحلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلہ میں تو آپ نے جناب ابن عباس کو، جناب علی مرتضیٰ کو دربار میں بھیجا، جس طرح صحیح بخاری میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور 4 مرتبہ آیا اور ان میں سے آیا کہ جناب زہرا حتیٰ بہت ناراض ہو گئی اور اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی اور جناب ابابکر سے بات تک نہیں کی۔ تو یہ خود صحیح بخاری میں ثابت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے میراث اور اسی طرح جو باب فدق ہے، فے ہے، یعنی فے میراث، فے اور فدق، یہ لفظ بخاری میں موجود ہے۔ تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ فدق کے علاوہ بھی کچھ اور بھی مسائل تھے، لیکن چونکہ ہمیں اب یہ جو مذہبی اختلافات ہیں اس کو زیادہ ہوا دینا نہیں ہے، اس وجہ سے سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، شولوم، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی علمی فکری شخصیت اور خاص طور پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایران اور عرب دنیا میں بھی آپ کا نام ہے، آپ کی کتابیں، آپ کی تحریریں لوگوں میں متعارف ہیں۔ میری مہمان شخصیت محترم جناب ڈاکٹر علامہ یعقوب بشوی صاحب، آپ ماشاءاللہ سے قرآنیات میں پی ایچ ڈی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی جو تحقیقی مجلات یونیورسٹیوں کے ہوتے اس میں آپ کے ریسرچ آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابھی ایک کتاب آپ کی اس کا 11 تقریباً زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور روسی زبان تک میں اس کا انشاءاللہ ترجمہ غالباً آنے ہی والا ہے۔
اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی اور ہماری قومی میڈیا پر بھی ڈاکٹر صاحب کی کئی ایسی علمی اور فکری گفتگویں نشر ہوئی ہے جس کو لوگوں نے بہت سراہا ہے، بہت پسند کیا ہے۔ تو اب میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میرے لیے بہت سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے اسکالرز باقی بھی جن کے ساتھ میں نے گفتگو کی، ایک ڈگری ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک علم بھی ہونے کے ساتھ، ایک معاشرے میں بہت بڑا مقام ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے طالب علم کے لیے ٹائم دینا، یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، اور پہلے بھی میں نے آپ سے گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو امید ہے آپ احباب کو انشاءاللہ گزشتہ گفتگو اور یہ گفتگو دونوں آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ایک شخص کی علمی گہرائی اور گہرائی جتنا زیادہ مطالعہ ہو، غور و فکر ہو، اور صرف ایک مسئلہ کے ایک فقہ پر نظر نہ ہو بلکہ مختلف مسالک اور ان پہ ہو، تو اس آدمی کی علمی گہرائی کس قدر ہوتی ہے اس کا انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ اس معاملے میں میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب خود جس تفسیری روش کو پسند فرماتے ہیں، جو ہماری ان سے بات ہوئی، اور اس کے اندر کہ ایک ہی آیت کو آپ مختلف مسالک کی تفاسیر اور ان کی آراء کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھے، تفسیر تطبیقی غالباً ہے نا، ہاں، تو اس حوالے سے اسی طرح ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک بہت زبردست وہ نظریہ، میں تو کسی دن اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن وہ ویڈیو اور گفتگو موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، میرے خیال سے سچ ٹی وی کے اس پہ بھی ہے، جس کے اندر آپ نے منظومہ نوری کا تصور پیش کیا۔ وہ بہت حیران کن اور بہت میرے لیے تو بالکل نئی بات تھی۔ وہ آپ نے منظومہ شمسی، نظام شمسی جو قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور نظام کی بھی بات کی اور اس کا آپ نے تعارف کروایا۔ میرے خیال سے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے، مختلف اسکالرز کو، اہل علم کو، کہ ڈاکٹر یعقوب صاحب نے یہ جو ایک نیا خیال پیش کیا، نیا تو نہیں، بہرحال کتابوں میں سب میں موجود ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا۔ سلامت رہے انشاءاللہ۔ آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا۔ اس کے علاوہ آپ مختلف شخصیات سے، مختلف مکاتب فکر کے، آپ ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ خود ایک حسن ہے۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے گزشتہ دنوں پاکستان کے بلکہ اپنے انٹرنیشنل سطح کے بہت ہی بڑے اسکالر، عالم دین، قرآن کے مفسر محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ حفظہ اللہ سے ایک طویل نشست کی تھی، اور اس میں نے ان سے ان کے فہم دین کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے تھے، کچھ تاریخ کے حوالے سے ان کے نظریات پہ، خاص طور پہ جو مشاجرات صحابہ کا جو معاملہ ہمارے ہاں زیر بحث رہتا اس پہ، اور پھر اسی کے ضمن میں چونکہ غامدی صاحب پہ ہمارے شیعہ دوستوں کی طرف سے، اور یہ بات میں نے بھی ایک دو اس میں کہی بھی تھی کہ ان پہ نسب یا ناسبیت کا الزام لگاتے ہیں لوگ، کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے معاملے میں خاص طور پر وہ بات کرتے ہیں، تو میں نے وہ کھل کے پوچھا کہ بھئی آپ ناسبی ہیں یا آپ پر نسب کا الزام، تو انہوں نے بہت احترام، بہت شائستگی اور بہت محبت سے جواب دیا، یعنی حالانکہ ناسبی ایک گالی سے کم نہیں ہے، مطلب وہ تو اگر حقیقت میں کوئی بندہ ناسبی ہو تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور یہ شیعہ سنی دونوں کا موقف ہے ناسبیت کے حوالے سے۔ تو انہوں نے بالکل اس کا برا بھی نہیں منایا، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ لوگ اب اس طرح سے القابات سے نواز کے بات کرتے ہیں، حالانکہ جو میری گفتگو ہے اس سے آپ اختلاف کرے، اس طرح انہوں نے بات کی۔ ہاں، تو اسی زمن میں پھر میں نے ان سے سیدہ کونین کا خلیفہ اول کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، جس کو ہم عام طور پر فدق کا معاملہ کہتے ہیں، اس پہ میں نے ان سے ایک دو سوالات کیے، تو وہ چونکہ گفتگو بہت طویل تھی تو میں چاہ رہا تھا ان سے اس پہ ڈیٹیل سے میں بات کروں، لیکن وہ بہت مختصر سی بات ہوئی، کوئی 10 سے 12 منٹ کی، لیکن اس کے بعد ان کے چینل پہ ظاہر سے یہ بات پبلک میں آئی، لوگوں نے اس پہ سوالات کیے، تو اس پہ پھر انہوں نے ایک اور طویل اس پہ گفتگو کی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، سامنے رکھا، اور پھر ان کے شاگرد خاص جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں محترم جناب حسن الیاس صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی۔ اب میری یہ خواہش تھی کہ غامدی صاحب پر اہل تسنن کی طرف تو شدید تنقید ہے، ان کے ہاں تو بالکل ان کو تو سنی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور غامدی صاحب بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ میں اہل سنت سے ہوں، وہ بالکل ایک الگ مختلف فکر ہے، تو لیکن اہل سنت کی ہاں چونکہ وہ بندے کی اصل جہاں سے ہو وہاں سے کوئی بندہ اختلاف کرے کہ نہیں کرے، تو اس میں زیادہ
اس گروہ کے لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ابھی گزشتہ دنوں آخانیوں کا جو امام کا جو انتقال ہوا تو اس پہ سنیوں سے زیادہ اس نے عشری شیعوں نے ریئیکشن کا مظاہرہ کیا سوشل میڈیا پہ. تو وہ میں نے کسی کو بھائی جتنا قریب سے بندہ وہ نا مخالفت ہو تو وہ زیادہ جی تو غامدی صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی. تو اہل تشیع کی ہاتھ سے ٹھیک ہے ان کے کچھ چیزوں پر علماء نے کوئی ضمنی بات کی، لیکن میں نے ابھی تک بھرپور نقد کی گفتگو ان پہ نہیں دیکھی. تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی شیعہ عالم کوئی اسکالر جو ہے نا، ابھی تو آپ سے میں نے صرف ایک ہی موضوع پہ بات کرنا ہے، لیکن کسی دن میں آپ سے فکر غامدی کے مکمل اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ شیعہ نقطۂ نظر سے غامدی صاحب کے فہم قرآن کے اصول، فہم حدیث کے اصول، قرآن و سنت میں تعلق کا جو ان کا نقطۂ نظر ہے، اور کچھ مزید ان کی کچھ چیزیں، اس پہ ہم آپ سے ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے ٹائم لوں گا کہ ہم ڈیٹیل سے اس پہ یہ بات کریں. ایک اور عالم سے ہی میں نے بات کی، وہ بھی انشاءاللہ شاید مجھے ٹائم دیں گے اسی موضوع پر. تو لیکن ابھی چونکہ وہ فدق کا مسئلہ تھا تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ایک تو اہل تشیع کا متفقہ نقطۂ نظر کیا ہے، یا اس میں کوئی پوائنٹ پہ اختلاف ہے خود شیعوں میں آپس میں، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا جانکاری آپ سے لینا چاہوں گا. پھر اس کے بعد اہل سنت بھی ظاہر سی بات ہے وہ سیدہ کائنات اور ان سے ان کی محبت کا اہل بیت سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا دعویٰ بھی ہے اور وہ احترام سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں اہل سنت اپنا جو جھکاؤ ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ خلیفہ اول کے ساتھ ہے. بی فاطمہ کو خطا پہ سمجھتے اور کچھ لوگ کہتے ہیں خطا نہیں کہنا چاہیے. اس پہ ابھی پچھلے دنوں 2 بیرولوی مولویوں میں مناظرہ ہوا بڑے ٹاکرے کا. ہاں اسی پہ. تو ایک تو یہ، اور تیسرا پھر غامدی صاحب کے پر تھوڑی سی بات کریں گے. تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہم مسئلہ فدق کی جب بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ شیعہ نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. فدق کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ، یہ قرآنی مسئلہ ہے. صحیح. اس کو ہمیں سب سے پہلے قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، شیعہ سنی بن کر نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہو جی، نہ فقط یہ ایک اصول ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی تحقیقی دنیا میں اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلیلوں کے پیچھے جانا چاہیے کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا دلیل ہے اور اس دلیل میں کتنی جان ہے. اور اس کے علاوہ اگر اب ضروری نہیں ہر مسئلے میں اختلاف ہو، بہت سارے مسائل شیعہ سنی بلکہ انسانی بنیاد پر بھی مشترک ہے. بالکل بالکل. تو وہ اپنی جگہ، لیکن بعض مسائل جو 2 فرقوں کے درمیان یا 2 مکاتب کے درمیان یا 2 اگر نظریے کی صورت میں سامنے آ جائے تو ہمیں سب سے پہلے دونوں کے نظریات اور دلیلوں کو سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل. ان کی دلیلیں کیا ہے، ان کی دلیل میں کتنی قدرت ہے. بالکل. اگر یہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے بعد چونکہ ہم یہ خود بھی اسی روش پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے دوستوں اور شاگردوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے آپ کا ذہن خالی ہونا چاہیے. یعنی پہلے سے یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ میرا مخالف ہے تو ہم نے اس کی بات کو ہم رد کریں گے. نہیں، اگر آپ اس لحاظ سے جائیں گے تو آپ فرقہ بندی کے شکار ہو جائیں گے اور حقیقت علم تک نہیں پہنچ پائیں گے. اپنے ذہن کو بالکل ہی خالی رکھے، جو مسئلہ آیا ہے اس مسئلے کے پیچھے کیا دلیل ہے. تو جہاں تک جو فدق کا تعلق ہے تو شیعہ روایتوں میں ہمارے پاس جو روایتیں ہیں کہ جب آیا یہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، بنی اسرائیل کی جی بنی اسرائیل، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آیت کہہ رہی ہے کہ خدا پیغمبر کو امر کر رہا ہے کہ آپ کے قرابت داروں کو ان کا حق دو، ذی القربہ کا حق آپ دو. اب یہاں پر امر الہی ہے، دستور الہی ہے، قانون خدا ہے. بالکل. جب خدا حکم دے رہا ہے دو تو دینا پڑے گا. اسی طرح خدا کہہ رہا کہ پڑھو نماز تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر نہ پڑھے تو امر الہی کی مخالفت ہے. تو یہاں پر رسول کو خدا یہ امر کر رہا ہے کہ ذی القربہ جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو اس کا حق دو.
تو کون ہے پیغمبر کا قریبی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی قریبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس روایتیں ہیں، ائمہ ہدیٰ سے بھی روایتیں ہیں اور صحابہ کرام سے بھی روایتیں ہیں، آیت کے نزول کے بعد پیغمبر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر آپ کو فدق آپ کے حوالے کر دیا بطور ہبہ۔ بعض میں لفظ ہبہ بھی ہے، بعض میں ہبہ نہیں ہے، حق کے طور پر، حق کے طور پر۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ ان کا حق ہے اور ان کو یہ حق دے۔ جس طرح اہل بیت کے معنوی حقوق ہے، اسی طرح مادی حقوق ہے۔ یہاں پر جس طرح درود حق ہے لیکن معنوی حق ہے، سلام حق ہے معنوی حق ہے، محبت آیا یہ مودت ان کا حق ہے لیکن یہ معنوی حق ہے، لیکن خمس مادی حق ہے، فے مادی حق ہے، فدق یہ مادی حق ہے۔ تو اسے ایک مادی حق کے طور پر پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے دیا، اور بعض روایتوں میں تو آیا کہ آپ نے ہبہ کر دیا، اور شیعہ روایتوں میں آیا کہ لکھ کر دیا ہبہ باقاعدہ طور پر۔ صحیح صحیح۔ تو اس حوالے سے شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہے جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں دی ہے۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی وراثت کے طور پر چھوڑ دے، یہ اصل وراثت نہیں ہے شیعہ نقطہ نگاہ سے، یہ وہ قرآنی حق ہے جسے پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ حق دیا ہے، تو اصلاً اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم مسلمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مادی حقوق میں سے فدق کو سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن پہ پیغمبر نے عمل کیا۔ زبردست۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب سوری بات پوری ہو گئی یہاں تک؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے اس میں شیعہ تفسیروں میں تو یہ روایت موجود ہے، تو کیا اہل سنت تفاسیر میں بھی یہ روایت اس طرح سے ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے اہل سنت میں ہمارے کا پورا موقف تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا، یہ اس پہ سوال جی تین قسم کی روایتیں ہیں۔ اچھا، بعض روایات صحابہ اور تابعین اور بعض روایات خود اہل بیت علیہم السلام سے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک صحابہ سے تعلق ہے دو روایتیں ہیں، جناب ابو سعید سے ایک روایت ہے اور جناب ابن عباس سے ایک روایت ہے۔ اس روایت کو جناب سیوطی نے الدر المنصور میں، اہل سنت بہت معتبر مفسر ہے، وہاں پر نقل کیا، اور اسی طرح جناب شوکانی نے فتح القدیر میں ذکر کیا، اور اسی طرح کچھ اور بھی اہل سنت، حتیٰ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ جب آیا یہ ذی القربہ یہ نازل ہوتی ہے تو اذا نزلت وآت ذی القربہ حقہ دعا فاطمہ کو بلایا، اس کے بعد آتا فدقہ، فاطمہ کو فدق دے دیا، ایک میں اقطع فدقہ کہا۔ اچھا، ہاں جی، یعنی فدق جناب زہرا کے حوالے کیا، دعا بلایا، باقاعدہ فاطمہ کو دعوت دی آ جاؤ، اس کے بعد سب کے سامنے آپ کو یہ فدق دے دیا۔ اور خود جب شام میں اہل بیت اطہار کو، اس سے جناب طبری نے جامع البیان میں، جو اہل سنت کے بہت بڑے معتبر مفسر بھی ہے اور مورخ بھی ہے، تاریخ طبری، تفسیر طبری، ایک قطعور شخصیت ہے علمی بہت۔ تو امام سجاد علیہ السلام کی روایت وہ نقل کرتا ہے کہ ایک بندہ خدا شامی مسجد سے نکل رہا ہے اور ادھر سے اہل بیت کا قافلہ دیکھتا ہے، امام سجاد کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ تمہیں معاذ اللہ رسوا کیا۔ تو امام نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ؟ کہاں جی؟ کہا وہ کون؟ کہا ہم وہی ذی القربہ ہے، ہم وہی قرابت دار پیغمبر ہے کہ جن کی مودت بھی واجب ہے تم پر، جن کے حق بھی ادا کرنا تم پر ضروری ہے، ہم خاندان رسول اللہ ہے نہ کہ باغی۔ صحیح۔ چونکہ یزید نے
یہ مشہور کرایا تھا کہ امام حسین اور ان کا جو قافلہ ہے یہ سب معاذاللہ باغی ہے، تو لوگ ان کو باغی سمجھتے تھے، یعنی پروپیگنڈے کی دنیا، پروپیگنڈے۔ ہاں، خود امیر المومنین جب مسجد میں شہید ہو گئے تو لوگوں شام والوں نے کہا مگر علی بھی مسلمان تھے، علی کو مسجد سے کیا کام؟ دیکھو پروپیگنڈے کی دنیا سیاہ کو سفید بنا دے، سفید کو سیاہ بنا دے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ آیت یہ آل رسول سے تعلق ہے اس کا، تو یہ تینوں روایتیں اہل سنت تفسیروں میں صحیح، اچھا جی یہ روایتیں موجود ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہ جب ہم وَآتِ الْقُرْبَى حَقُّ، قرابت داروں کو یا قربا کو اس کا حق دو، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربا صرف بی فاطمہ تھی یا کوئی اور لوگ بھی تھے ذل قربا میں؟ جی ذل قربا میں یہاں پر چونکہ یہاں پر ذل قربا کہا تو پیغمبر کے جو سب سے قریبی جناب زہرا کے علاوہ کوئی اور وجود نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب امام حسن اور امام حسین تو وہ تو دور کے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ کے براہ راست تعلق جن سے بن جائے اگر وہ ہو تو پھر کسی اور کے لیے نہیں ہے، ان کے تو مولا امیر المومنین کے جو نا حقوق پہنچ جائے۔ تو پیغمبر کی فقط ایک بیٹی ہے، تو پیغمبر نے کسی اور کو نہیں بلایا۔ آپ کوئی بھی ضعیف روایت بھی شیعہ سنی کسی بھی تفسیر میں دکھا نہیں سکیں گے کہ پیغمبر نے کسی اور کو بھی بلا کر دیا ہو۔ صحیح جی ٹھیک۔ اچھا، دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور خود تو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، مدینے میں تو آپ کا اپنا کوئی جائیداد یا پراپرٹی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو یہ فدق کا پیغمبر سے تعلق کیا ہے؟ یہ مال فے کے طور پر لوگ کہتے ہیں، اس کو شمار کیا جاتا ہے، ما افاء اللہ علی رسول سورہ حشر کی۔ جی بالکل۔ تو اس صورت میں آپ کو ملا یا آپ نے اس کو خریدا، آپ کی ذاتی ملکیت اس مفہوم میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ وللہ ولرسولہ ولذی القربى، دیکھو نا وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو فے پیغمبر کو ملا وہ پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہے۔ ٹھیک، آیت نے خود کہا اس میں امت کی کوئی دخالت نہیں ہے، یہاں پر حتی جو یتیم ہے، مسکین ہے، ابن سبیل ہے، ان کے بارے میں بھی ائمہ نے فرمایا وہ بھی آل محمد ہی سے، یعنی کوئی امت کی دخالت نہیں ہے، کیونکہ یہ مختصات پیغمبر میں سے ہے۔ خود آیت نے کہا جب مختصات پیغمبر میں ہے فقط فدق نہیں ہے، فدق کے علاوہ بھی ہے، لیکن پیغمبر نے فدق کو، چونکہ فدق بھی اسی افاء اللہ میں سے شامل ہے، بغیر جنگ بغیر تلوار اٹھائے پیغمبر کو یہ چیزیں ملی، تو یہ پیغمبر کے مختصات سے ہے۔ اسی وجہ سے آیت نے آگے بڑھ کر کہا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنکم فانتہوا، جو پیغمبر دے وہ لے، جسے روکے اسے رک جا۔ یعنی یہاں پر امت کو یہ حق نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا، یہ پیغمبر کا اختیار ہے۔ چونکہ دیکھو مالی مسائل میں عموماً لوگ آوازیں کستے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو یہاں پر خدا نے اسے روکا۔ دیکھو ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو دے وہ لو، جسے روکے اسے رک جا، یعنی اب تمہارے اختیار نہیں ہے، اختیار پیغمبر کا ہے۔ تو یہاں پر پیغمبر نے اس آیت کے نزول کے بعد بھی جناب فخر رازی مفاتیح الغیب میں وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فے ہے فدق بھی اسی میں سے ہے جسے جناب زہرا کو دیا۔ صحیح۔ ویسے تو حضور کے بارے میں جو سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب آپ نے نبی مان لیا تو اب وہ نہ صرف آپ کے مال بلکہ جان بھی آپ کے تصرف نبی کو حق حاصل ہے نا۔ بالکل، تو اس مفہوم میں تو ظاہر سے جو کچھ بھی تھا وہ حضور کا تھا۔ بالکل، اب اس میں سے جو کچھ آپ امت کے لیے کرتے تھے یا اصحاب کے لیے یا اپنے اقربا جو بھی، تو آپ ان حیثیتوں میں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں نے یعنی یہاں پر میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی فدق تو بالکل ایک اس میں سے تھا، مال فے میں سے تھا، اور حضور کی اس سے ذاتی ملکیت نہیں تھی، تو اس لیے اس کی وہ آگے ہم اس پہ بات، اب جیسے جس آیت کو سورہ حشر میں ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ
اور پھر اگلی آیت میں ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان سب کا ذکر کر کے کہا کہ لا یکون دولۃ بین اغنیاءکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بالکل، تو جو کچھ آپ کو ملا تھا اس میں سے ایک حصہ آپ نے ذی القربیٰ میں دے دیا، اور باقی ظاہر ہے یہ مساکین ابن سبیل ان کے لیے بھی یتامہ ان کا اپنا ہوتا۔ بالکل ایک حکومت اسلامی ہے، ایک جو نا مفتوحہ علاقہ ہے جس کو بغیر تلوار کے یہ علاقہ فتح ہوا ہے، تو اسی کو ہی کہا گیا۔ تو پیغمبر جو بھی کرے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کا کوئی فعل کوئی قول بغیر اذن الہی نہیں ہے، بغیر حکم خدا نہیں ہے، جو کرے حکم خدا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم اس فدق کے قصے کو شیعہ روایتوں سے بھی پڑھتے ہیں اور سنی روایتوں سے بھی، تو اس میں ایک چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے جس میں پھر اہل تشیع میں تھوڑی سی الجھن ہو گئی، اور اس کی مختلف تعبیرات وہ آپ بتائیں گے۔ اس میں یہ کہ ایک تو جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کا سیدہ کائنات نے آ کے اپنا دعویٰ بتایا، تو ایک تو اس میں وہ خود قرآن سے وراثت والی آیت پیش کرتی ہے سیدہ کائنات، پھر اس کے جواب میں جناب ابوبکر بھی ان کو جو جواب دیتے اس میں بھی وہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ وراثت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہبہ تھا، اور آپ نے جسے اپنی گفتگو شروع میں کہا کہ مجمع عام میں آپ نے دیا تھا بی فاطمہ کو، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس پورے قصے کو صحیح مانتے ہیں، یعنی ایک اب اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جز میں سے کس کو صحیح کس کو غلط مانا جائے، لیکن میرا خیال سے یہ حصہ چونکہ شیعہ سنی دونوں روایتوں میں اس طرح آیا، وراثت کے طور پر مانگنا اور ابوبکر کا وراثت کے طور پر نہ ملنے کا استدلال حدیث سے، تو اس کو سامنے رکھے تو پھر تو وہ ہبہ والی اپنی زندگی میں دینے والی بات غلط ثابت نہیں ہو جاتی؟ دیکھو یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس یہ پہلے سے موجود ہے، صحیح، اگر پہلے سے موجود نہ ہو تو پھر دعویٰ کا مطلب نہیں ہے۔ آپ کا گھر دیکھو، اصل یہ ہے کہ آپ ابھی گھر میں ہے، میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے تو دلیل مجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ کی ملکیت ہے، جناب زہرا کی ملکیت ہے۔ جب اس ملکیت پہ قبضہ کیا گیا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے تو احتجاج کیا۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خود دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا، ابن عصفور جو اہل سنت دانشور ہے، انہوں نے بلاغات النساء وہاں پر ایک جناب زہرا کا خطبہ اور ایک جناب زینب کا خطبہ نقل کیا، کہا ماں اور بیٹی کے خطبہ بلیغ ترین خطبہ، اور جناب زہرا نے جو خطبہ دیا اس میں اس وقت کے ماحول کو بیان کیا، اور آپ نے قرآن کی آیتوں پہ آیتوں کو پیش کیا کہ دیکھو اگر حق سے اگر مجھے محروم رکھتے ہو تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے کوئی دلیل؟ اور بڑے دربار میں جا کر جناب زہرا نے احتجاج کیا، آج بھی آپ کا احتجاج باقی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دو مرحلہ، ایک مرحلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلہ میں تو آپ نے جناب ابن عباس کو، جناب علی مرتضیٰ کو دربار میں بھیجا، جس طرح صحیح بخاری میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، اور 4 مرتبہ آیا، اور ان میں سے آیا کہ جناب زہرا حتیٰ بہت ناراض ہو گئی، اور اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، اور جناب ابوبکر سے بات تک نہیں کی۔ تو یہ خود صحیح بخاری میں ثابت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے میراث، اور اسی طرح جو باغ فدق ہے، فے ہے، یعنی فے میراث، فے اور فدق، یہ لفظ بخاری میں موجود ہے۔ تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ فدق کے علاوہ بھی کچھ اور بھی مسائل تھے، لیکن چونکہ ہمیں اب یہ جو مذہبی اختلافات ہے اس کو زیادہ ہوا دینا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنے ناظرین کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو خود جا کے پڑھو، تحقیق کرو، مسئلہ کیا ہے۔ جناب زہرا دربار میں اگر گئی ہے تو یہ تو مسلمہ ہے، آپ نے دوسرے مرحلے پر خود آپ دربار میں گئی اور آپ نے خطبہ پیش کیا، اور اہل سنت کتابوں میں حتیٰ آپ کا خطبہ نقل ہے، جناب ابن عصفور نے بلاغات النساء میں مکمل آپ کے خطبے کو نقل کیا۔ ہم اپنے ناظرین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی مسائل ہیں، خود تحقیق کرے،
سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ تحقیق کرے، نہ کسی اور کی بات پہ وہ رک جائے، نہ میری بات پہ رک جائے، خود دیکھے۔ ایک تحقیق کرے گا تو انسان بہتر نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو فرمایا، اگر ہبہ کیا ہے تو پھر کیوں مطالبہ کیا؟ وراثت کے طور پر وراثت کے طور پر دیکھو، وراثت کے طور پر یہاں پر اصل میں جب ہبہ کیا تو آپ کی ملکیت ہے نا، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت پر کوئی قبضہ کرے تو آپ عدالت میں جائیں گے یا نہیں؟ عدالت میں جائیں گے کہ میری ملکیت، یہ ہبہ کیا، یہ روایتوں میں آیا۔ بعض میں اشیاء روایتوں میں بھی یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر حکومت کے کارندے جا کر انہوں نے جناب زہرا کے وہاں پر جو نگہبان حضرات تھے ان کو نکال دیا۔ جب نکال دیا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کے مطالبے کے لیے اٹھے، اور پھر یہاں پر دیکھو جو حدیث ہے دراصل کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ پیغمبر کی وراثت کی نفی ہے، تو پیغمبر کی وراثت یہاں پر دیکھو، یہاں پر صحیح بخاری میں ایک روایت صدقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو ملے وہ جو نا صدقہ ہے، تو صدقہ تو ویسے بھی آل رسول پر حرام ہے، صدقہ حرام ہے، تو صدقہ حرام ہے، تو جناب زہرا جو آئے تطہیر کے اعتبار سے، آئے مباہلہ کے روح سے معصومہ ہے، وہ کیسے کسی حرام چیز کے پیچھے جائے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر خود روایت میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو بہت سارے مشکلات علمی طور پر اس روایت سے ہمارے سامنے آ جائے، اور کیسے خود خلیفہ کیسے وہ صدقے کو آل رسول کے لیے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آیا ہے نا کہ وہ تو دے رہے ہیں، بھئی اگر صدقہ ہے تو صدقہ آپ کیسے دے رہے ہیں؟ یہ تو ویسے حرام ہے۔ آل محمد کے لیے خدا نے خمس کو رکھا تاکہ ان کی عزت کا خیال رکھے، تو خمس سے تو منع کر رہے ہیں اور ادھر سے صدقہ دے رہے ہیں، تو صدقے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک تو فے کا حکم، دیکھو فے کا حکم، خمس کا حکم، اور صدقے کی نفی کرنا، اور میراث دیکھو یہاں پر نہ کہ فدک میرا میراث سے، بلکہ جو حدیث جو بیان ہوئی مطلقاً میراث کی نفی کی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما ترکنا فہو صدقہ۔ تو یہاں پر جناب زہرا نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ بھئی حدیث اگر ہو تو یہ پیغمبر کو اپنی بیٹی کو سنانا چاہیے، حدیث اگر ہے تو ازواج مطہرات کو سنانا چاہیے، حدیث اگر ہے تو دوسرے صحابہ کو سنانا چاہیے۔ اب اس حدیث کو کون بیان کر رہا ہے؟ خلیفہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہاں پر خلیفہ قاضی نہیں ہے، چیف جسٹس نہیں ہے، بلکہ فریق ہے، مدعا علیہ ہے۔ تو مدعا علیہ کیسے خود فیصلہ کر سکتا ہے؟ فیصلہ وہ کرے گا جس کے پاس دونوں فریق کی دلیلیں جائیں، پھر وہ دلیلوں کی روشنی میں کہے کہ کس کا حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے۔ چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو انبیاء کی وراثت نہ ہونے کے لیے یہ جو حدیث جو بیان کی، اصل میں دیکھو قرآن اصل ہے، قرآن اصل ہے۔ خدا نے کسی بھی آیت میں یہ نہیں کہا انبیاء کی کوئی وراثت ہی نہیں ہے۔ کیا پیغمبر کا گھر نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ تو پیغمبروں کی وراثت کا ذکر ہے، وہ وارث سلیمان و داؤد وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری پیغمبر کہاں رہتے تھے؟ کہا نا انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں، تو پیغمبر کس کے گھر میں تھے؟ پیغمبر کا اپنا گھر نہیں تھا، آبا و اجداد کا گھر نہیں تھا، کسی تاریخ میں نہیں ہے یا کسی نبی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بہت ساری روایتیں ہیں یہ جو آیتوں میں وورث سلیمان، داؤد، اور اسی طرح جناب یحییٰ اور زکریا ہیں، سب نے کہا وراثت مال مراد ہے یہاں پر، اور کسی بھی تاریخ میں نہیں ہے کسی نبی نے وراثت نہ چھوڑی ہو مادی طور پر۔ تو یہاں پر پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ایک حدیث اٹھ رہی ہے کہ جس میں اتنا بڑا
دعویٰ کر رہا ہے طرف مقابل کہ اصل انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، تو جناب زہرا چونکہ سب سے پہلے جناب زہرا کا حق مارا گیا، تو جناب زہرا اٹھتی ہے اور تشریف لے جاتی ہے، نہیں یہ حدیث باطل ہے، انبیاء کی تو وراثت ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ بیٹی کا حق ہے، انبیاء کی وراثت ہے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ان کی وراثت نہیں ہے؟ اب آپ کا باپ، آپ کے باپ کو جو وراثت ملی ہے آپ کے دادا سے، آپ کے باپ کو پتہ نہ ہو اور جا کر جو نا ادھر کورٹ میں جو نا قاضی کہہ دے نہیں آپ کے باپ نے نہیں چھوڑا، یہ کوئی معقول نہیں ہے، نہ عرف، نہ عقل، نہ شریعت، کوئی بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے باپ میرا مر جائے اور مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں وارث ہوں یا نہ ہوں، کوئی اجنبی آ کر کہہ دے کہ نہیں آپ وارث نہیں ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا مذاق ہے۔ صحیح اچھا، اس میں الجھن جو غامدی صاحب کی گفتگو سے انہوں نے بھی کی تھی، اور جو ایک میں بطور طالب علم بھی اس کو تھوڑا سا دیکھتا رہتا ہوں ہمیشہ، صحیح ہے، تو اس میں مجھے یہ تھا نا کہ اب جیسے اگر آپ نے یہ فرمایا تھا، دیکھیں وراثت تو وہ مال ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہو، بالکل ایسا ہی ہے، اس سے پہلے دو صورتیں ہو سکتی ہے، مثال میرے پاس کوئی یہ گھر ہے، تو اب اس کے اندر جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا مالک ہوں، اور میرے مرنے کے بعد جو میرے ورثہ ہے اس میں یہ گھر تقسیم ہوگا بطور وراثت، اور اسی اصول کے مطابق ہوگا جو قرآن نے بتایا ہے، حدیثوں میں بیان اسلام کے جو رولز ہے، اور یہی رول یعنی پیغمبر پر بھی اطلاق ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی وراثت کی چیز چھوڑی اور آپ نے کسی کو دیے بغیر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو جو ان کے ورثہ ان کو حصہ ملے گا۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہبہ، جس کو ہم گفٹ کرنا کہتے ہیں، تحفہ دے دیا، اب میری مرضی میں ابھی اپنی پوری کتابیں کوئی بھی چیز کسی کو بھی گفٹ دے دوں، ٹھیک ہے، وہ میری چیز ہے، میں نے اپنی زندگی میں گفٹ دی، ٹھیک۔ تیسرا ہے وصیت، جو کہ میں نے لکھ دیا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرے یہ جائیداد، یہ کتابیں، یہ لائبریری جو بھی ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کو یا کسی اور تھرڈ پرسن کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں پہلا جو مسئلہ ہے مجھے آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آیا، اور چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا مجھے تھوڑا سا الجھن یوں نظر آتی ہے خود کے لیے بھی، کیونکہ اس میں سیدہ کائنات آ کے جب خلیفہ سے کہتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا ہے ہمیں دے دو، تو اس میں خلیفہ اول نے حدیث پیش کی، تو بیوی فاطمہ نے قرآن کی آیتیں پیش کی کہ وراثت ہے، بھئی بیٹی کے بھی وراثت کا حق ہے۔ تو اس سے ایک الجھن تو یہ ہو رہی ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی فاطمہ بھی اس کو بطور وراثت مانگ رہی تھی، یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے چونکہ میرے والد نے زندگی میں گفٹ کر دیا تھا تو یہ تو وراثت کی مال ہی نہیں ہے، یہ تو میرا ملکیت ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر حضور نے ہبہ کرنا تھا تو کیا ہبے میں جو ہبہ کرنے والا ہے اس کی پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جس کو جتنا ہبہ کرے، شرعی طور پر اس میں کوئی قدغن نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ آتے ہیں کہ تیسری چیز وصیت ہے، کہ حضور نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ زمین سیدہ کائنات کے لیے یا جو باغ جو بھی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ وراثت جو شیعہ سنی دونوں میں متفقہ مسئلہ ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، یعنی قرآن مجید میں تو ہے کہ وصیت کرو، سورہ بقرہ میں تو بڑی شدید تاکید کے ساتھ ہے، نساء میں جہاں جہاں وراثت کی آیتیں ان سب میں من بعد وصیت توصون بها او دین، کہ اس حصے کو تقسیم اس وقت کیا جائے گا جب وراثت ادا ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے یا وصیت کوئی ہے، وصیت پہ بھی عمل ہو گیا، مقروض تھا مثال بندہ، قرض بھی، اس کے بعد جو بچے گا ورثہ میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں اب سنیوں کو تو اہل سنت کا تو مجھے یہ ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ چونکہ حکومت اسلامی کی ملکیت کی چیز تھی اور حضور بطور حکمران آپ نے اس کو اپنے ملکیت، یعنی حکومت کی ملکیت ہے، حضور بطور سربراہ مملکت، اس میں آپ اپنی بیٹی، ذوی القربہ، یتام، جن کو بتایا گیا، بیویاں، ازواج، خود اپنا خرچہ اس سے پورا کرتے تھے حضور۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابوبکر کا دعویٰ یا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ تو حضور نے بطور اسلامی ریاست کے سربراہ کے پبلک کے لیے تھا یہ، یعنی جن کیا مصارف کا بیان ہے مال فے کے اندر، یہ ذوی القربہ کے ساتھ ساتھ باقیوں کا، تو جناب ابوبکر کا یا خلیفہ اول کا وہ کہتے ہیں مقدمہ دعویٰ، ان کا مقدمہ یہ تھا کہ اس میں سے جو آپ کا خرچہ حضور کے دور میں طے ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا،
بیویوں کو جو ہے وہ ان کو ملتا رہے گا، باقی جن کا جو ہے، تو اس پورے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھو یہاں پر وصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیعہ سنی کسی بھی روایت میں لفظ وصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب وصیت نہیں ہے، وصیت تو مرنے کے بعد وہ قابل عمل ہے۔ تو یہاں پر تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں حق دیا، قرآن نہ وصیت کہتا ہے نہ وراثت کہتا ہے، قرآن کہتا حق کو، زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق دو، اور شیعہ سنی روایتوں کے مطابق پیغمبر نے جناب سیدہ کائنات کو بلا کر آپ کے حوالے فدا کو کر دیا۔ صحیح ہے، تو یہاں بات کلیئر ہے، یہاں پر کوئی دوسرا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا کہ آپ نے دربار میں جا کر کیوں وہاں پر وراثت کے مسئلے پر بھی قرآن کی آیتیں پیش کی، چونکہ خلیفہ نے کہا یہ وراثت ہے۔ جناب زہرا نے فرمایا اگر وراثت ہے تو قرآن کہتا ہے وراثت تو وارثوں کا حق ہے، آپ نہ پیغمبر کا وارث ہے نہ پیغمبر نے آپ کو وارث بنایا ہے، تو آپ کیسے ہمارے مال پر آپ نے قبضہ کیا ہے؟ تو یہاں پر آیتوں پہ آیتیں آپ نے پیش کیا کہ، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کو پیش کر کے پیغمبر کی طرف یہ نسبت دی کہ کوئی بھی نبی وراثت نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں پر جناب سیدہ کا اپنا حق ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں پر ایک شرعی مسئلہ پیش آیا، بھئی نبی کا وارث ہوتا ہے یا نہیں؟ جناب سیدہ نے یہاں پر اس حدیث کو جھٹلایا، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں دیکھو، جب قرآن کی آیتیں موجود ہے تو ایک حدیث، اور وہ بھی حدیث، اس حدیث کو بیان کرنے والا جناب ابوبکر کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راوی نہیں ہے، اور جناب ابوبکر ابھی جو فریق ہے، ان پر تو کیس چل رہا ہے کہ آپ نے ہماری ملکیت پر قبضہ کیا، اس کو واپس کریں۔ لیکن ابوبکر نے قبضہ کر کے اپنی ملکیت میں رکھا تھا خرچے میں، یا وہ پبلک کے لیے رکھا تھا؟ انہوں نے پبلک کے لیے رکھا، لیکن انہوں نے ایسا تو نہیں کیا نا کہ اپنی ذاتی جائیداد نہیں، ذاتی انہوں نے نہیں بنایا، انہوں نے کہا کیونکہ تاثر ایسا جا رہا ہے نا کہ ایسا ہوا، نہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس حدیث کے ضمن میں یہ فیصلہ کیا، کیونکہ یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں خود اہل سنت نے کہا، بعض نے یہ حدیث باطل ہے۔ اچھا جی، یہ بخاری والی لانوری والی، جی یہ جناب ابن خراش نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، اور اس سے جناب ذہبی نے میزان الاعتدال نہیں لسان المیزان میں کہا اچھا کہ یہ جو نا حدیث باطل ہے۔ اور اسی طرح جناب قرطبی نے بھی الجامع لاحکام القرآن میں بھی کہا کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہ خبر واحد ہے، ایک خبر واحد سے آپ ایک عمومی حکم کو کیسے تنسیخ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، بالکل۔ حدیث میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ آیت کے مقابلے میں اور ایک عام حکم کے مقابلے میں آ جائے، اور وہ بھی ایک بندے کے علاوہ دوسرے نے نہیں سنا، تو اس حدیث میں کوئی جان نہیں ہے، اور یہ تاریخ کے بھی خلاف ہے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا یا دیکھا تمام جناب آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک یہ سلسلہ وراثت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آج ایک بندے نے کہا کہ نہیں چھوڑتا، تو بھائی چھوڑ تو رہا ہے، آدم نے چھوڑا، نوح نے چھوڑا، ابراہیم نے چھوڑا، یعقوب نے چھوڑا، سلیمان نے چھوڑا، داؤد نے چھوڑا، یہ سب نے چھوڑا، زکریا نے چھوڑا، تو کس نے نہیں چھوڑا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ضعیف سے ضعیف ترین روایت بھی اور موجود نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ہم کیسے قرآن کی آیت سے ہم ہاتھ اٹھا سکیں گے ضعیف روایت کی وجہ سے؟ لیکن آپ آیت جو ہے وہ وراثت والی آیتیں نہیں پیش کر رہے، آپ وآت ذی القربی حقہ والی آیت پیش کر رہے۔ جی البتہ وراثت والی آیتوں کو تو اس حدیث کو رد کرنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ہاں، آپ نے کہا کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث آیت کے مخالف ہے۔ جب حدیث آیت کے مقابلے میں آ جائے تو حدیث کا اعتبار ختم ہو جائے۔ البتہ یہ کوئی عام قانون نہیں ہے، چونکہ یہاں پر کیس چل رہا ہے۔ جب کیس چل رہا ہے وہ حدیث دیکھو، پیغمبر کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے نہیں سنا۔ بالکل۔ اب اس کے علاوہ یہ بھی ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد اگر وراثت نہیں ہے
تو بیویاں کیوں پیغمبر کے گھر میں موجود ہے؟ ان پر بھی تو پھر تو حرام ہے نا. اب بیٹی کے لیے تو نہ ملے اور بیویوں کے لیے ملے. خود یہ دستور کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے. تو جو نا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصلاً اس حدیث میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. نہیں تو ہم، چونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، ہم دلیل کے پیچھے جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی. بالکل بالکل. یعنی اب طے ہو گیا آغا صاحب کہ جو باغ فدق ہے اس کو حضور چونکہ اپنی زندگی میں سیدہ کائنات کو ہبہ گفٹ کیا، دے دیا ان کو حقہ کے تحت، وہ آتے ضرور حق آیت آنے کا ان کو دے دیا. بالکل. اور وہ ان کے اپنے تصرف میں تھا. حضور کی زندگی میں وہ سارا وہ جائیداد، وہ مال ان کی ملکیت ہے بی فاطمہ کی. جی جی. اور یہ بات بالکل معلوم اور مشہور ہے. ایسا ہی ہوگا نا کہ حضور نے دیا، سب کو پتہ بھی ان کی بیٹی کا ہے اور اس میں ملازمین جیسا. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک اور عرض کروں کہ خلیفہ کے پاس حتی جناب فخر رازی اہل سنت چوٹی کے مفسر ہے، جناب بی بی نے ایک نے 7 گواہ پیش کیے. اچھا جی فدق میرا ہے. ان میں سے پہلا گواہ علی مرتضیٰ ہے، دوسرا گواہ امام حسن ہے، تیسرا گواہ امام حسین ہے. یہ 3 تو وہ گواہ ہے کہ جن کی گواہی کو مباہلہ میں مسیحیوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے. یہ تو اہل مباہلہ ہے، اہل قصہ ہے، آیہ تطہیر ان کے لیے ہے، سورہ دہر ان کے لیے ہے، متعدد قرآن کی آیتیں ان کے لیے ہے. تو 3 گواہ تو پنجتان پاک میں سے، دیکھو پنجتان پاک میں سے پیغمبر کے علاوہ جو اصحاب جو مباہلے کے میدان میں گئے، 4 نے کہا فدق ہمارا ہے. 4 نے کہا فدق ہمارا ہے. اس کے علاوہ ام ایمن نے کہا فدق جناب زہرا کا حق ہے. رباح پیغمبر کا ایک غلام ہے، اس نے آ کر گواہی دی کہ فدق کو جناب زہرا کے حوالے کیا پیغمبر نے. اس کے علاوہ آسما، اس نے کہا یہ جناب زہرا کا حق ہے. یعنی 7 گواہ آئے. خود ام کلثوم ایک گواہ کے طور پر کہ یہ جناب زہرا کا حق ہے. تو 7 گواہوں کی گواہی کو رد کیا. اور اس کے علاوہ جناب خلیفہ، خود بخاری میں آیا ہے کہ جناب جابر نے کہا کہ پیغمبر نے میرے لیے کچھ مال دینے کا کہا تھا. بغیر ایک گواہ طلب کیے 3 مرتبہ 500 درہم و دینار دے دیا ان کو، گواہی قبول کیے بغیر. اور پیغمبر کی ایک اور سیرت بھی ہمارے اہل سنت کتابوں میں ہے کہ پیغمبر جب کسی متنازعہ امر میں فیصلے کرتے تو جہاں پر زیادہ گواہ اگر نہ ہو تو پیغمبر ایک گواہ اور قسم کے ذریعے فیصلے کرتے تھے. لیکن یہاں پر ان میں سے کسی کا بھی سہارا نہیں لیا. بالکل. اب دیکھیں اس مسئلے میں بات کرتے ایک مسئلہ آتا ہے جو ہمارے کچھ لوگ جذبات میں ناراض ہوتے ہیں اس طرح. یعنی اگر ہم اہل سنت کے نقطہ نظر دیکھتے ہیں تو وہاں پر سیدہ کائنات اور باقی امام علی اور ان کو معصوم وہ لوگ نہیں سمجھتے نا، وہ صحابہ سمجھتے، اہل بیت سے سمجھتے بس. اب اس میں ان کے نزدیک تو ان سے خطا، غلطی وغیرہ کی گنجائش موجود ہے جس طرح باقی صحابہ سے. اہل سنت کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ باقاعدہ معصوم ہے. اچھا جی، یہ اہل سنت میں ہے. اہل سنت میں. تو یہ کون سے گروہ ہیں؟ یہ ان کے علماء. اچھا جی، بعض علماء کی کتابیں موجود ہیں کہ جن میں حتیٰ کہ 12 اماموں پر کتابیں موجود ہیں. نہیں وہ تو ہے، لیکن معصوم اور منسوخ ہونے کا جو شیعہ تصور ہے اس کو تو نہیں مان سکتے وہ لوگ. دیکھو کتابوں تو ہے ظاہر سے، دیکھیں امام جعفر ان کو تو باقاعدہ وہ محدثین اور تابعین تابعین اہل سنت، بعض اہل سنت کے کتابوں میں پیغمبر کے قول کو نقل کیا کہ معصومون، یہ معصوم ہے پیغمبر کے بعد. تو یہ حدیث تو موجود ہے. لیکن اکثر اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ مثلا چونکہ پہلے عرض کیا کہ ابھی اہل بیت شناسی میں بہت فاصلے ہیں، اس وجہ سے ان کا ایک مکتب ہے. خیر ہم ہر ایک کے جو نظر کا احترام کرتے ہیں، اختلاف کریں گے احترام سے، باقی بس اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم
احترام بھی رکھیں گے. نہیں اس میں مسئلہ ہے نا جمہور جس کو ہم اہل سنت کے طور پر جانتے ہیں نہ جمہور اہل سنت کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے شیعہ نقطۂ نظر سے اب اس میں اب اگر ہم ان شیعہ نقطۂ نظر دیکھیں تو بالکل ہی یہ کیس میں سب تو بکواس ہی بن جاتے ہیں نا بھائی. مطلب تم ایک غیر معصوم شخص کس طرح سے معصوم اور معصومہ کو جو ہے نا کٹہرے میں کھڑا کرے ان سے دلیل لے, یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم جمہور سنیوں کو اور اس پورے کو نظر میں رکھ کے بات کریں تو ہم اس لیے اس بحث کو ہم اسی تناظر میں لے رہے ہیں. خالص شیعہ تناظر میں تو یہ بحث اس طرح ہے ہی ہونا ہی نہیں چاہیے. صحیح ہے کہ وہ معصوم ہے, اس کو دوسرے غیر معصوم کو کیسے حق ہے کہ وہ اس سے دلیل بھی طلب کرے یا اس سے گواہ بھی طلب کرے. ایسا ہی ہے نا. اور وہ بھی آپ کے مال آپ سے لے اور دوبارہ کہہ دے کہ جو لے رہا ہے دلیل اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ نے قبضہ کیا تو کیوں کیا, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ابھی اسلام کہتا ہے جس کے قبضے میں جو مال ہے یہ اس کا مال ہے, یعنی آپ اس کا مالک ہے. یہ شیعہ سنی متفق علیہ مسئلہ ہے. دیکھو آپ اس گھر میں ہے تو مجھے آ کر آپ کو نکالنے کا حق نہیں ہے, چونکہ آپ کا قبضہ ہے. یہ آپ کی ملکیت کی دلیل ہے, سب سے بڑی دلیل آپ کا قبضہ ہے. آپ کا قبضہ ہے, آپ اس کا مالک ہے. اگر میں آپ کو نکالوں تو میرے پاس دلیل ہو بھائی کیوں نکال رہے ہو. ٹھیک ہے, اور دنیا بھی یہی بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. عقل سلیم رکھنا والا کوئی شخص اس کو تو یہ بات اسی طرح ہی سمجھتا ہے. جی اچھا خیر, جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے ورثاء میں اور کون لوگ شامل تھے جو آپ کے وارث بنتے تھے مالی طور پر, جائیداد کے طور پر؟ جی جائیداد کے طور پر چونکہ قرآن میں جو وارث کے بتایا نا اس حوالے سے. جی آپ کی بیٹی اور آپ کے جو زوجات ہے. ٹھیک ہے. چچا بھی بنتا ہے وارث یا نہیں؟ نہیں, جب زوجہ ہے تو ان کے لیے نہیں ہے. اچھا جی, تو اس کا مطلب دو ورثات ہیں آپ کے. جی ایک تو ازواج اور ایک آپ کی بیٹی. ٹھیک. تو کیا باقی جو حضور کے یہ فدق والا بھی تو چلے وہ تو ابوبکر نے کہا کہ یہ عوامی وہ ہے اور ہم انہی کو دیں گے جن کو حضور کے دور میں دیا جاتا ہے, ان کا موقع بھی ہے. تو کیا باقی اور ایسا کچھ تھا جس کو ازواج میں بطور وراثت, گھر تو چلو وہ تو گھر ٹھیک ہے, جس گھر میں میری بیوی اگر میں مر جاؤں تو وہ اسی گھر کے ہی اندر اس نے رہنا ہے نا, یعنی ٹھیک ہے. پھر اگر جائیداد کے طور پر تقسیم ہو تو پھر جو دوسرے ورثاء بھی ہوں گے ان کے حساب سے تقسیم ہوگا. تو کیا اس گھر کے علاوہ جس میں ازواج خود رہ رہی تھی باقی کوئی جائیداد بھی ان کو بطور وراثت ابوبکر نے دیا تھا؟ لیکن یہاں پر ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جناب عائشہ نے ان سے کچھ مطالبہ کیا تھا کہ پیغمبر کے ہمیں دے کہہ کر. یہ ایک روایت اہل سنت کے ہمیں ملتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ خود عملی ان کو پھر ابوبکر نے وراثت کے طور پر مال. البتہ اس میں پھر آگے جا کے اس قدر زیادہ جو وضاحت نہیں ہے. اچھا. لیکن خود گھر کو تقسیم کیا بیویوں میں, اور بیویاں پیغمبر کے گھر میں رہ رہی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ابوبکر جب اس دنیا سے گئے تو جناب عائشہ نے اپنے حصے میں ان کو دفنایا. ان کی ملکیت تھی وہاں پر, انہوں نے دفنایا اہل سنت کے نقطہ نظر سے. تو یہ جو نا وراثت تھی تو ان کو یہ اختیار ملا نا. لیکن سیدہ کونین اور مولا کائنات بھی جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی تو حضور کا دیا ہوا گھر تھا نا, ایسا نہیں ہے؟ دیکھو خود امیر المومنین کا اپنا گھر تھا. اس میں آپ آئے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, تو اس میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ گھر کی جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ انبیاء کے گھر ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جی. کیا یہ مساجد ہیں؟ کہاں جی. اتنے میں پھر یہ جناب سیوطی اہل سنت مفسر ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اتنے میں خود حضرت ابوبکر مسجد میں مجمع میں کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر جناب علی اور زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ علی اور فاطمہ کا گھر بھی اس میں شامل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بل من افاضلھا, علی اور زہرا کا گھر تو سب گھروں سے افضل ہے. اور اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں کہ پیغمبر نے ہر ایک گھر کا دروازہ بند کیا جو مسجد میں کھلے, صرف علی کے گھر کا دروازہ کھول کے رکھا. نہیں لیکن میرا سوال یہ تھا نا کہ وہ گھر آپ یہ کہہ رہے کہ حضور نے پیغمبر کا گھر الگ تھا, امیر المومنین کا گھر ٹھیک ہے گھر الگ تھا, لیکن وہ گھر آپ یہ فرما رہے کہ وہ حضرت علی کے بطور ان کی ذاتی جائیداد کے طور پر ہے,
حضور کا دیا ہوا کوئی عطیہ نہیں تھا جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے. جیسے بیویوں کا گھر تو وہ تھا نا جو حضور کا تھا. جی 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 جی. تو بیوی فاطمہ کا ایسا نہیں تھا, وہ حضرت علی کی ذاتی ملکیت والا گھر تھا. البتہ اس میں دیکھو حضرت علی کے گھر آگے بنی ہاشم کے محلے میں بھی آپ کا گھر تھا, اور یہ گھر جو ابھی متصل ہے پیغمبر کے ساتھ, ہماری روایتوں میں اسے بیت علی کہا ہے. صحیح جی, اس میں پیغمبر نے ان کو دیا ہو ایسی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. جی جی جی. اچھا, ہمارے غامدی صاحب کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ قومی ملکیت کا وہ تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بالکل وہ اہل سنت والا ہی میرے خیال سے موقف بن جاتا ہے. اس میں جو آپ نے اس پورے قضیے کو جس انداز سے سمجھایا ہے بہت صراحت سے, تو اس کے اندر وہ غامدی صاحب والا موقف بھی اسی طرح سے رد ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اس مفہوم میں کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی, وہ چونکہ مالفے کے طور پر آیا ہوا مال تھا, اور اس کو سورہ حشر میں بیان کر دیا ہے کہ وہ مالفے رسول کا ہے, اور اس میں سے پھر کن 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 کا حق جاتا ہے. وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہی نہیں ہے کہ نہ ہبہ کو کہتا, اگر ہبہ ہوا ہے تو اس کی تو یہ اتنے واضح اور صریح ہونا چاہیے کہ وہاں پر تو یہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی ابوبکر کو, بھئی یہ تو آپ کس طرح سے کر رہے ہیں, تو ان کو حضور نے ہبہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں ہبہ یا گفٹ والا کیس تو نہیں بنتا. رہی بات وصیت کی, تو اس کے اندر تو خود حضور کی حدیث ہے کہ ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے. یعنی قرآن میں تو نہیں ہے, قرآن نے تو کہا وصیت, لیکن وہ میرا خیال شیعہ سنی دونوں کی نزدیک وہ آیت منسوخ ہے, وہ سورہ بقرہ والی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وصیت میں ابھی کر سکتا ہوں, لیکن غیر وارث کے لیے وہ بھی صرف ثلث, تیسرے حصے میں, باقی پورا مال میں کسی کے نام پہ وصیت نہیں کر کے جاؤں گا کیونکہ وراثت کے احکامات آ گئے. تو اب غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں نکل گئی. ٹھیک ہے, کہ ہبہ والا وہ پروف نہیں ہے, آپ فرما رہے کہ ہے اور بالکل مشہور تھا, لیکن چونکہ وہ اس کو نہیں مانتے, اور وہ بھی خود آیت کے مطابق ہے, حق دو ذی القربیٰ کو. لیکن اس میں پھر وہ اس کو اس شان نزول یا اس حدیث کو وہ نہیں مان رہے نا. مسئلہ یہ ہے, دیکھو جب قرآن ہے, آیت کے مطابق روایت ہے, تو نہ ماننے کے لیے بھی تو دلیل نہیں. ہو. تو اس میں وہ کہتے ہیں ذی القربیٰ میں صرف سیدہ تو نہیں تھی نا, تو باقی جو ذی القربیٰ ان سب کو کیوں نہیں دیا؟ دیکھو ذی القربیٰ میں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے, آپ کا سب سے زیادہ قریب یہ بنتا ہے سب سے زیادہ قریب ذی القربیٰ, یہی مطلب بنتا ہے. اقربا نے کہا, صحیح, ٹھیک ہے نا, صحیح, جو آپ کے اقربا میں جو نا دوسرے بھی آ جائے. یہاں پر قربا کہا, تو قربا میں جو آپ کے جناب زہرا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے صحیح آپ کی زندگی میں. اسی وجہ سے شیعہ سنی روایتوں نے کہا جب آیت اتری تو پیغمبر نے جناب سیدہ کو بلایا, اور اس کے بعد آپ کے لیے فدیہ آپ کے حوالے کیا. نہیں, چونکہ غامدی صاحب تو اس طرح سے, ایک تو وہ ویسے بھی خبر واحد کے ذریعے قرآن میں تخصیص اور تعمیم وغیرہ کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا, قرآن خود صریح ہے, خود واضح ہے, قرآن سب حدیثوں پر, سب آراء پر حکم کا اس کو درجہ ہے. تو ان کے اصول کے مطابق تو ان کو تو اس حضرت ابوبکر والے حدیث سے بھی استدلال نہیں کرنا چاہیے اصولی طور پر. لیکن دیکھو وہاں پر ہم نے جو دیکھا, انہوں نے حدیث سے استدلال کیا, آیت کو چھوڑ دیا, اور جناب غامدی صاحب کے بعد میں ایک جو کمزوری نظر آئی, انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں دونوں طرف کی دلیلوں کو دیکھنا چاہیے. استدلال کر رہے جناب زہرا کی کسی دلیل کو وہ لا نہیں رہے ہیں, وہ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں. خلیفہ نے یہ کیا, یہ صحیح ہے, یہ کیا, یہ صحیح ہے. بھئی جناب زہرا نے جو کیا وہ آیت کے مطابق ہے, اس کی طرف تو وہ جا ہی نہیں رہے ہیں, اور وہ سہارا لے رہے خبر واحد کا, آیت کو چھوڑ کر. تو یہ ان کے اپنے نظریہ میں ایک قسم کے تضاد ہے. صحیح. مجھے جو غامدی صاحب کا موقف سمجھ میں آیا, پتہ نہیں ہو سکتا اگر ہمیں غلط سمجھ میں آیا تو کوئی ہمیں اس کی وہ کر دے, کیونکہ اپنی کتاب وغیرہ میں تو اس پہ انہوں نے اس طرح کے مسائل کو بحث سے زیر بحث نہیں لایا, لیکن ان کی گفتگو, اور اس پہ اب چونکہ کچھ دنوں سے زیادہ اس پہ گفتگو ہو رہی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہی جو بتا, ہبہ والا اس کو وہ نہیں مانتے کہ حضور نے گفٹ کیا تھا, اس کو نہیں. دوسری صورت وہ کہتے ہیں وصیت کی رہتی ہے کہ کوئی مرنے والا اپنے بعد میں اپنے مال میں سے کسی کو وصیت کیا, تو وہ کہتا ہے اگر حضور نے اپنی کل جائیداد صرف ایک بیٹے کے نام پہ وصیت کیا, تو وہ تو خود جو مسلمہ ہے کہ آپ مال مکمل ایک تو وصیت نہیں کر سکتے, دوسرا آپ وارث کے لیے نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اس صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے. اب وہ فرماتے ہیں تیسری صورت رہتی ہے کہ نہ ہبہ ہے نہ وصیت ہے, یہ وراثت ہے کہ حضور کی ذاتی جائیداد تھی, حضور کا دنیا سے انتقال ہوا, تو اب وہ بطور وراثت باغ فدق کو یا ان باغات کو تقسیم ہونا چاہیے تھا, اصولی طور پر قرآن کو رکھے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وراثت سے الگ اس کو ہے, یہ فے ہے,
اور وہ بیت المال کا حصہ تھا. حضور نے اس کو اپنی ذاتی ملکیت کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا، اس طرح سے نہیں رکھا تھا. اس لیے خلیفہ اول کا یہ دعویٰ درست ہے کہ بھائی یہ ہبہ بھی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں ہے، وراثت بھی نہیں ہے. ہاں اس میں سے حضرت فاطمہ کو بطور بیٹی جو بیت المال سے حق ملتا تھا، یعنی اس زمین سے کہ آمدنی سے، وہ ان کو مل رہا تھا، ازواج کو بھی مل رہا تھا، اور شاید کچھ لوگ تھے جن کو وہاں سے بطور آپ کی قرابت دار کی ملتے. ان کا پورا مقدمہ یہ ہے. دیکھو اس کو وہ کہتے ہیں خبر واحد کو ہم قرآن پہ حاکم نہیں دیکھو بنا ابھی رہے. فے کی آیات آپ خود پڑھ چکے ہیں. فے کو امت کے لیے نہیں کہا یہ رسول پیغمبر کے لیے ہے، لیکن اس میں ذی القربہ والیتامى والمساکین، وہی مساکین وہ بھی پیغمبر کے آل رسول ہے، وہ بھی صحیح ٹھیک ہے، اس میں بھی امت نہیں ہے، آل اچھا رسول یہ ہے. ذی القربہ والیتامى وابن السبیل، چاروں بھی صرف رسول کے آل سے ہونا چاہیے. جی جی، اور آل میں ازواج نہیں ہے، ازواج نہیں ہے. یعنی شیعہ نقطۂ نظر سے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت میں بھی جو ذوی القربہ والیتامى والمساکین جو سارا 3-4 مصارف کو آ گیا کہ ذی القربہ میں بیٹی آ گئی، اور پھر یتامہ مساکین میں سے امت کے یتامہ مساکین نہیں ہے. اس میں چونکہ ہمارے پاس جو روایت جسے جناب طبری نے بیان کیا، امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ ہمارے یتیم، ہمارے مسکین، ہمارے ابن سبیل، یعنی امت والا اس میں امت والا حصہ نہیں ہے. چونکہ کہا ولی رسول ولی ذی القربہ کہا، پھر وہ سلسلہ جاری ہے. کہا کہ یہ مختصات پیغمبر میں سے ہے. جب پیغمبر کے مختصات میں سے ہے تو اسی وجہ سے کہا جو پیغمبر دے وہ لے، جسے روکے سے رک جاؤ. امت کو اختیار نہیں ہے. امت کے لیے تو پیغمبر مال غنیمت دے رہے ہیں، پیغمبر جو کچھ فتوحات ہے ان میں سے تو دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر خدا نے خاص طور پر آیت نازل کیا. ایک عمومی حق ہے تو وہ عام ہے، تو وہاں پر آیت نازل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بعض اوقات. چونکہ ایک جو نا عقلائی خود عقل بھی تو حاکم ہے، لیکن یہاں پر خدا روک رہا ہے کہ یہ جس پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اگر جنگ ہوئی وہ تو ٹھیک، صحابہ کا حق ہے، غنیمت ہے، سب کا برابر حق ہے. لیکن چونکہ یہاں پر بغیر جنگ کے تو یہ مختصات پیغمبر میں سے ہے. جب مختصات پیغمبر میں سے ہے تو پیغمبر کی مرضی جسے دے جسے نہ دے. تو پیغمبر نے دیکھو مختصات ہے میں اور بھی چیزیں ہیں، فقط فدق نہیں ہے. فدق کے علاوہ جناب زہرا نے جو مطالبہ کیا بخاری کے تحت، وہ فے بھی ہے فدق بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کا مطالبہ کیا. یعنی فدق ایک حصہ ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کچھ اور حصے پر بھی قبضہ ہوا ہے. لیکن وہ تاریخ چونکہ ہمیں اب اس تاریخ میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی فدق ہمارے لیے کافی ہے جو بہت ساری چیزوں کو روشن کرے. بالکل نہیں، بہت اچھے سے میرے خیال سے بہت بہترین. میں ہر پہلو سے میں نے جو میرے ذہن طالب علم کو سوالات آ رہے تھے، یعنی شیعہ سنی وہابی دیوبندی غامدی بن کے نہیں، ایک طالب علم کے طور پر جو سوالات آ رہے تھے وہ میں نے کوشش کی کرنے کی. یہاں تک تو ہو گیا. اچھا ایک اور چیز جو ہمیں، مجھے میں غیر جانبدار ہو کر جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایک چیز کی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں فیصلہ کیا انہوں نے، مطلب کیا ان کو بی بی فاطمہ سے اتنی کیا مسئلہ کوئی تھا جس کو، اور اتنا پتنگڑ بن گیا اس بات کا وہ سارا. جی دیکھو اصل مسئلہ فدق کے بارے میں جو شیعہ نقطہ نگاہ ہے، اور جس سے ہم نے ائمہ معصومین سے لیا کہ جب چاہا کہ فدق کو واپس کرے. البتہ فدق کے حوالے سے ابھی اور باتیں ہیں. دیکھو فدق اگر یہ امت کا حق ہے تو خلیفہ سوم نے جناب مروان کو کیوں دیا؟ جناب مروان کو کیوں دیا؟ اسی اصول کے مطابق، ٹھیک ہے، اسی اصول کے مطابق امت کا حق ہے. بالکل جناب مروان کی ملکیت بنا دیا، اور اس کے بعد جناب معاویہ نے تو اس کو 3 بندوں میں تقسیم کیا. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے اولاد فاطمہ کی طرف پلٹایا، یعنی فدق مامون نے بھی اسے پلٹایا. اور جب سوال کیا کہ فدق ہم دینا چاہتے ہیں ہارون رشید نے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پورا اسلامی مملکت کو کہا یہ فدق ہے. یعنی فدق ایک مادی ہے، ایک معنوی ہے. فدق اصل تصرف یہ حکومت اسلامی کے لیے ایک ستون ہے. چونکہ شیعہ نقطہ نگاہ سے، قرآن کے نقطہ نگاہ سے غدیر یہ حکومت اسلامی ہے. غدیر میں جو مولا کی ولایت کا جو اعلان ہوا، اس میں سے ایک شاخ حکومت ہے.
یعنی حکومت جناب علی کا حق ہے. اسی وجہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر کی رحلت کے بعد جب ثقیفہ میں حکومت بنی تو آپ مہاجرین اور انصار کے دروازے پر جا کر کہتے ہیں غدیر کو بھلا دیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب چارہ نہیں ہے، ہم نے بیعت کر لی ہے. جناب زہرا فرماتی انسیتم الغدیر، غدیر کو تم نے بلا دیا. چونکہ غدیر کو بلانے کا نتیجہ ثقیفہ کا وجود ہے، اور جب ثقیفہ وجود میں آیا تو ادھر سے باغ فدق چونکہ حکومت اسلامی کے لیے ایک مرکزی حیثیت ہے، یہ اقتصادی حوالے سے، معیشی اعتبار سے. تو چونکہ اگر حکومت علی کے ہاتھ میں جاتی تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا. نہیں تو انہوں نے کیا رہا، اپنے اسلامی حکومت کے مصرف کے طور پر رکھنا تھا یا اپنی بیٹی کے ذاتی بیوی کی ذاتی جائیداد کے طور پر؟ نہیں یہاں پر یہ تو میں نے ابھی سوال کرنا ہے. جی جب حضرت علی خلیفہ بنے جی اس وقت انہوں نے اس کی کیا حیثیت رکھی، وہ تو میرا سوال تھا. دیکھو یہاں پر اہل سنت کتابوں سے ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب زہرا نے دربار میں جا کر مطالبہ کیا تو جناب ابوبکر نے ان کو فدق لکھ کے دیا، باقاعدہ طور پر لکھ کر دیا. تو اتنے میں جناب عمر صاحب آ گئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا جناب فاطمہ کو فدق جو نا ہم لکھ کے دے رہے ہیں. تو جناب عمر نے کہا کہ تم تو مرتدین سے تمہاری جنگ ہے، کیا خرچ کرو گے؟ جو سپاہ ہے اسلام ہے ان پر تم کیا خرچ کرو گے؟ تو اور بھی بہت یہ کہہ کر انہوں نے کاغذ کو لیا اور پھاڑا. اچھا یہ روایت صرف شیعوں کے ہاں ہے؟ نہیں اہل سنت کتابوں میں. اچھا جی نہیں جی ہاں جی نہیں، یہ تو پھر بہت خطرناک والی بات ہے. تو آپ سیرہ حلبی کو پڑھے. جی جو روایت اہل سنت کتاب میں موجود ہے. صحیح. جی صحیح، کیونکہ ہمیں تو یہ شاید تصور تھا کہ صرف شیعہ روایتوں میں نہیں فقط شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت روایت میں بھی یہ موجود ہے. انہوں نے باقاعدہ استدلال صرف شیعہ کا مطلب ہے کہ پھر وہ دوسرے پہ حجت نہیں بن سکتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ شیعہ روایت میں تو وہ غلط بات ہو گئی. صحیح ہے جی جو بالکل ایسا ہے. تو یہ سنی روایت میں بھی ہے، اہل سنت نے بھی نقل کیا. ٹھیک نہیں تو اس میں اگر دو ٹوک آپ مجھے جیسے مختصراً بتائیں نا کہ وہ اچھا ٹھیک ہے وہ سمجھ وہ ہو گیا، اس میں اب دوبارہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا. دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی خلافت میں اس کی کیا حیثیت رکھی شیعہ نقطۂ نظر سے؟ دیکھو یہاں پر میں اہل سنت اور شیعہ دونوں نقطہ نظر بیان کروں گا. البتہ اہل سنت سے مراد ان کے بعض اہل قلم. ٹھیک ہے، یہاں پر مثال کے طور پر اگر میں آج ایک بات کرتا ہوں تو ایک مرتبہ میں مکتب کے نمائندہ بن کر کرتا ہوں، ایک مرتبہ میں ایک طالب علم بن کر. تو طالب علم بن کر مکتب کے نمائندہ بنوں گا تو میری ہر بات یہ مکتب تک جائے. بالکل. طالب علم بن کر میں بات کروں گا تو یہ میرا ممکن ہے میری اپنی تحقیق کا نتیجہ ہو، وہ ممکن ہے مکتب سے مختلف بھی ہو. اسی طرح کوئی بھی تحقیق کرتا ہے تو کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. تو یہاں پر دیکھو جو حضرت علی نے، یہ بہت بڑا سوال ہے اور بعض ہمارے اہل سنت برادران بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ علی کو تو حکومت ملی تھی، کیوں علی نے فدق کو واپس نہ لیا؟ تو یہی سوال ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے استاد سے بھی کیا کہ کیوں خلیفہ، کیا جناب فاطمہ حق پر نہ تھی؟ کیوں یہ مسئلہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا جناب فاطمہ حق پر تو تھی. کیا باغ فدق ان کا حق؟ یہ باقاعدہ طور پر ابن ابی الحدیث معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں اسے نقل کیا ہے. کہا حق پر تھی. کہا پھر کیوں نہ دیا؟ تو مسکرا کر کہا کہ اگر آج زہرا کو سچی سمجھ کر اگر دے، کل یہی زہرا آ جاتی. یہ غدیر میں خلافت تو علی کے لیے ہے، حکومت تو علی کا حق ہے، تو اس وقت خلیفہ مجبور ہوتے خلافت بھی دے دیتے. یہ انہوں نے کہا. اور اس کے علاوہ علی نے کیوں نہیں لیا؟ سوال تو بنتا ہے، لینا چاہیے، صاحب ذوالفقار ہے، وہ بھی ہے، حق ہے ان کا، حق ہے. بہت جھگڑا اختلاف ہوا پہلے خلیفہ کے ساتھ، اور ناراض رہ کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی.
تو یہاں پر دو چیزیں، ایک تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اب دیکھو جس نے فدق پہ قبضہ کیا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، اور جس کا مال غصب ہوا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، اب یہ فیصلہ خود محشر کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، فدق کہاں تھا؟ فدق کو تو جناب عثمان نے مروان کے حوالے کیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی ملکیت بن گئی۔ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا اگر مجھے مہلت ملے تو میں ہر حق جہاں پر غصب ہوا ہو یا جہاں پر باطل کی ترویج ہوئی ہو میں سب کو پلٹا دوں گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی حکومت 5 سال بھی نہیں چلی، اسی میں 3 جنگیں ہوئی، بہت شورش کا دور رہا۔ بالکل، حتی نماز تراویح کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ یہ نماز تراویح یہ تو پیغمبر کی زندگی میں یہ نماز نہ تھی، یہ تو خلیفہ دوم نے اس کو ایجاد کیا، اس سے بند کرو۔ تو لوگ باہر نکل کے سر پیٹنے لگے، واہ سنت عمرہ، ہم سے تو عمر کی سنت کو علی چھین رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہاں کا جو پرآشوب دور تھا کہ دیکھو مولا کو اصلاً رہنے کا، حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، ادھر سے جمل میں جا رہے ہیں، ادھر سے صفین میں جا رہے ہیں، ادھر سے نہروان میں جا رہے ہیں جی، اور آخر میں خود علی کو مسجد میں شہید کیا۔ تو دراصل مولا امیر المومنین کیسے لیتے جب یہ کسی کی ذاتی ملکیت فدق بن چکا ہے؟ اسی وجہ سے مولا امیر المومنین، اس سے بھی جناب ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں لایا کہ عثمان بن حنیف کے نام مولا خط لکھتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان نے زمین پر جو سایہ کیا، اس سائے کے نیچے ہمارے ہاتھ میں فقط فدق تھا، وہ بھی ہم سے لیا، وہ بھی ہم سے اٹھا لیا۔ یعنی یہاں پر مولا شکوہ کرتے ہیں کہ فدق ہمارا حق تھا لیکن ہم سے لیا، لیکن کیوں نہ لیا؟ اسی طرح جس طرح غدیر میں پیغمبر نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، تمام شیعہ سنی روایتوں میں آیا، تفسیروں میں آیا، قرآن کی کئی آیتیں ہیں کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کہا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ البتہ جناب غامدی صاحب نے بھی ایک وہ جو ثقیفے کا بھی حوالہ دیا تھا کہ انصار مثلاً بھول گئے تھے، تو جناب زہرا کی طرف انہوں نے کچھ ایسی بھی نسبت دی معاذ اللہ کہ مثلاً جو خلیفہ حق پر تھا تو کسی سے انسان سے بھی کوئی بھول چک شاید ہو جائے، حالانکہ ثقیفہ میں کوئی نص نہیں ہے، روایت نہیں ہے، غدیر نص ہے، من قریش والی روایت کہ ہاں وہ میں نے ائمۃ من قریش، اس میں بھی پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اسی طرح امام مہدی تک پیغمبر نے گن کر بتا دیا کہ یہ 12 ہے، اور جب تک یہ 12 ہے لفظ لا یزال لایا، یعنی لا یزال ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یہ 12 بلا فاصل ہے، یہ 12 بلا فاصل ہے، کہ جس کو بخاری نے بھی 12 امیر کے طور پر لایا، اور جناب مسلم نے بھی 12 خلیفہ کے طور پر لایا، اہل سنت کے باقیہ کتابوں میں بھی لایا کہ یہ 12 یہ قریش ہے۔ پھر کہا قریش کے کس قبیلے سے؟ حتی ایک روایت ہے بنی ہاشم، یہ 12 بنی ہاشم سے ہے، اور آج تک اہل سنت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ 12 کی تعداد کو پیش نہ کر سکے، الجھن ہے، بہت الجھن ہے۔ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، کوئی حدیث کو رد بھی نہیں کر سکتا، کچھ نے شاید متشابہات بھی قرار دیے، لیکن کسی کو اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ لیکن ہمارے پاس کوئی متشابہ نہیں ہے، محکم حدیث ہے، اور ہمارے پاس 12 کے 12 موجود ہے، جو آج بھی یہ 12 کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ وہ کھینچتان کے 6 کی تعداد کر لے جی جی کہ ان کا کردار فلاں یہ تھا، لیکن باقیوں پہ آ کے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں ان کی اہل سنت نقطہ نظر سے، ہاں بالکل، اس لیے وہ بالکل یہ تو الجھن ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں بہت اچھا، بہت آپ نے زبردست انداز سے سب چیزیں بتائی۔ اچھا، اس میں ایک جو بات حضرت عثمان نے جب یہ باغ اس کو دے دیا مروان کو، ٹھیک ہے، تو کیا حضرت علی جب خلیفہ بنے تو بطور خلیفہ ان کا حق نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا مال کو جس کو
دو خلفاء نے بیت المال کے نام پر رکھا اسلامی حکومت کے مصرف میں، تو مولا کائنات جب حکمران بنے تو ان کو بالکل اس سے چھین کے اس کو بیت المال میں شامل نہیں کرنا چاہتا، اپنے بیٹی اپنے حق میں نہ لے کہ چونکہ میری بیوی کا تھا تو ہم لے رہے، ذاتی نہیں، تو اس سے نکال کے وہ بیت المال کے حوالے نہیں کیا حضرت علی نے؟ آپ کو عرض کیا نا، یہ ذاتی ملکیت بن چکا ہے۔ اب اس میں ایک چوتھی جنگ، دیکھو دو جنگیں تو علی لڑ رہے ہیں، اب چوتھی جنگ، لیکن علی کو فرصت کہاں ملی؟ نہیں، اگر آپ ایک سوچے مثال کہ حضرت علی کو ٹائم پورا ملتا اور ایک اتنا شورشیں نہ ہوتی تو ان کا پھر کیا ہوتا؟ لیکن بعض روایتوں میں آیا کہ مولا نے فرمایا اب فدق جس کا تھا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، جس نے لیا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس نے لیا اس نے ذاتی ملکیت میں نہیں رکھا، مال میں رکھا، بالکل ایسا رکھا، جن کا خرچہ تھا دیا۔ اچھا، اس کو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ اس سے مصارف جو تھا ان کو دیا جاتا تھا، بلکہ کچھ میں آتا ہے بہتر کیا۔ لیکن حضرت عثمان نے اگر اس کو بیت المال میں بھی نہیں رکھا نا تو اور بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، بالکل ذاتی ملکیت ان دونوں کو تو یہ بن گیا۔ لیکن اس صورت میں تو پھر یہ بات نہیں بنتی نا کہ جس نے قبضہ کیا وہ بھی چلا گیا، اور جو دیکھو حضرت علی کو کہا کہ یہ جناب عثمان کے قتل میں شریک ہے، یہ کام کس نے کیا تھا؟ جناب عثمان نے کیا تھا نا۔ اب علی تو پہلے سے علی کو بدنام کر کے رکھا ہے کہ قاتلی نے عثمان کو تو علی نے پناہ دی ہے۔ یہ جو جنگ جمل ہے یہ اسی وجہ سے ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جنگ صفین میں بھی جناب عثمان کے قمیض کو نیزے پہ بلند کیا، ایسے ہی خون عثمان کا یہ نعرہ تھا۔ ہاں بالکل، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کے بعد جناب مروان جناب عثمان کا داماد بھی ہے، آپ جو نا ان کے خاندان تک اگر آپ جائے تو اصلاً مطلب مصلحت بھی اسی میں یہ تھی کہ بس ٹھیک ہے جو اب جو نا مولا علی کو فرصت ہی نہیں ملی، وہ تو ہے اس کو سنانے بغیر۔ اور چونکہ علی کو جناب عثمان کے قتل میں انہوں نے کہا کہ علی نے عثمان کے قاتلوں کو، علی نے دراصل ان کو سبز باغ دکھایا، اور اسی وجہ سے معاویہ نے علی کے خلاف بغاوت کر کے جو جنگ جس میں کتنے مسلمان مارے گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں علی الجھا ہوا ہے، ادھر سے جو نا فدق، تو پھر وہ مسئلہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ، پھر ایک نہ رکنے والا ایک جو نا پھر ایک سلسلہ چلتا، ایک نفسیاتی جان چلتی۔ البتہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر حق پر ہے تو لے، لیکن علی کو وہ فرصت کہاں ملی؟ اب تو علی جنگ کر رہے ہیں، حالت جنگ میں ہے، اور اسی حالت میں مولا شہید ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ اچھا، میں اس حوالے سے ایک آخری سوال کروں گا جس کو تھوڑے سے ایسے لوگ جن کا مستشرقین ٹائپ کہیں یا جو اسلام پہ جو اعتراضات آج کل لوگ کر رہے ہیں، ان میں سے میں نے یہ دیکھا اور کچھ اور لوگ بھی، وہ یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو اتنا عجیب کردار نظر آتا ہے بیوی کا بھی اور خلیفہ کا بھی کہ ایک باغ ہے اور اس کو اتنا زیادہ انہوں نے مسئلہ بنایا، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ جو ہے وہ ایک مال پرست خاتون تھی، اور ان کو یہ تھا یار اس کے لیے وہ اتنے زیادہ وہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف ٹکر لے لی بلکہ وہ ناراض رہی، خلیفہ سے بات نہیں کی، جنازہ نہ پڑھانے کا اشارہ کیا۔ تو اس میں کہتے ہیں ایک زاہدہ خاتون ہونا چاہیے، ان کو یہ کیا، اس کا کیا ہے؟ جی بالکل صحیح، آپ نے فرمایا کہ جناب فاطمہ نے دنیا سے کچھ نہ لیا، ٹھیک ہے، اور قرآن کی نقطہ نگار سے آپ فقط معصومہ نہیں ہے، عصمت کبریٰ کی مالکہ ہے۔ جناب مریم کے لیے اگر ایک آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، تو جناب زہرا کے پورے خاندان کا انتخاب ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک روایت جناب بی بی عائشہ کی ہے، ما رأیت احدا اصدق من فاطمہ غیر ابی، ہاں، پیغمبر کے علاوہ ہم نے کسی کو کسی بھی مسئلے میں سب سے زیادہ جو سچا جو وجود نظر آیا وہ وجود فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب عائشہ کے بقول۔ اور اس کے علاوہ دیکھو مباہلہ میں جناب فاطمہ کو لے کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر کیوں گئے؟ وہاں پر مباہلہ میں گواہ رسالت بن کر، جناب فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے، آپ سے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے،
تو یہاں پر اب دنیا میں ایک تو یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر نے جب فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو بی بی عائشہ کی روایت ہے کہ جناب فاطمہ روئی، اس کے بعد پیغمبر نے کچھ کانوں میں کہا، آپ ہنس پڑی۔ تو پیغمبر کی رحلت کے بعد جناب عائشہ نے اس سے پہلے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں پیغمبر کے راز کو جب تک پیغمبر زندہ ہے اوٹ نہیں کر سکتی، لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد جناب عائشہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے پہلے مجھے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں رو پڑی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ بابا نے میرے کان میں کہا کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے جو مجھ سے ملحق ہو جائے وہ تم ہو، یعنی میرے جانے کے بعد تم نے زیادہ زندہ نہیں رہنا ہے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہو گئی، میں ہنس پڑی۔ تو بی بی کو پتا ہے کہ میں اب مختصر دنوں کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، اب لے دربار تک جائے تو وہ مال لے کر کیا کرے، ہے نا، یعنی ان کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خلیفہ نے یہ حدیث پیش کی کہ پیغمبر کی کوئی وراثت نہیں ہے، تو دراصل آپ مال کے لیے نہیں، آپ حکم قرآنی کو زندہ کرنے کے لیے گئی، ٹھیک ہے۔ خلیفہ نے کہا کوئی وراثت نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں، وراثت ہے، ہر نبی کی وراثت ہے، ہر نبی کے آل اس نبی کے وارث بنتے آئے ہیں، اور آج تک کوئی مثال آپ کو انبیاء کی زندگی میں نہ ملے کسی ایک نبی کی وراثت مالی نہ ہو، ہر نبی کے وراثت مالی ہے، جسے شیعہ سنی روایتوں نے متفقہ طور پر بیان کیا اور مفسرین نے بھی اسے قبول کیا اور اسے بیان کیا، اس پہ ان کی استدلال ہے، ان کی دلیلیں ہیں، ان کے بیانات ہے، تشریحات ہے۔ آپ فقط وہی جناب فخر رازی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملے۔ اس کے علاوہ دیکھو پیغمبر کی وراثت نہیں ہے کہہ کر دیکھو خمس کا انکار، فے کا انکار، فدق کا انکار، وراثت کا انکار، تو دراصل آپ دربار میں گئی اس لیے کہ فے بھی موجود ہے، فدق بھی موجود ہے، وراثت بھی موجود ہے، اور خمس بھی آل رسول کا حق ہے، اور غدیر بھی یہ علی کا حق ہے۔ تو ان پانچ کو ثابت کرنے کے لیے جو پانچ قرآنی حکم ہے، ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ دربار میں گئی، تو دربار میں اپنے لیے نہیں، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے، نظام الہی کو بچانے کے لیے آپ دربار میں گئی۔ ہاں مطلب اس طرح دیکھنا، ویسے اس کو صرف اس طرح دیکھے کہ ایک جائیداد پلاٹ کا مسئلہ، تو وہ جو ظاہر ایک زاہدہ طیبہ طاہرہ، آپ ان کو اس طرح سے بنا رہے کہ وہ اس طرح، تو یہ ساری یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے اس طرح اشارہ کیا۔ اور میرے خیال سے کچھ لوگ تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ نہیں، فدق تو صرف ایک وہ تھا، اصل تو وہ اس پورے جو کیا کہتے ہیں خلافت اور اس کا کیس تھا وہ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو یوں کر کے پیش کیا، لیکن آپ نے یہ، میں نے کسی اور سے اس طرح سے نہیں یہ بات، بہرحال میری کم علمی ہوگی، جو آپ نے جن 4-5 پوائنٹس کو بتایا نا کہ ان کو بچانے کے لیے یہ ساری جد جو ہوتی ہے، بہت اہم ہے بات۔ اچھا، اس میں اگر چلو بی فاطمہ کو یہ باغ مل جاتا مثال ان کے حق کے طور پر، تو کیا وہ آپ نے صرف اپنے اور اپنے بچوں کی اس کے لیے رکھنا تھا، یا آپ اس کو ناظمہ بن کر اس کو غربا، یتامہ، مساکین، جو باقی چیزیں بتائے، اس کی آپ اس کی انتظامی وہ مانگ چاہ رہی تھی، یا باقاعدہ کہ بس یہ میں اور میرے بچوں کو اس سے وہ ملے؟ ممکن ہے اگر خلیفہ اگر دیتے تو آپ ممکن ہے نہ لیتی، چونکہ آپ فقط اس لیے گئی کہ یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ آیہ ذی القربہ نے کہا حق دو، پیغمبر نے حق دیا، خلیفہ نے حق کو لیا، تو آپ نے کہا یہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خلیفہ اگر مانگتے تو یہ تو 3 دن کی روٹیاں دے اور مکمل قرآن کا سورہ نازل ہو جائے، 31 آیتیں نازل ہو جائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، دنیا سے کچھ نہ لیا،
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بالکل جزا تو دور کا شکریہ بھی نہیں، بالکل ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وجہ اللہ خدا کی رضایت، اسی وجہ سے کہا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، خدا فاطمہ کی رضایت پہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب پہ خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی یہ کسی غیر معصوم کے لیے ممکن ہے یہ تصور ہو؟ اس روایت کو شیعہ اور سنی دونوں نے مانا ہے۔ بالکل یہ ایک مشہور و معروف روایت ہے کہ جس میں یہ نہیں ہے کہ خدا کی رضا پر فاطمہ کہا، فاطمہ کی رضا پر خدا راضی ہے، یعنی یہاں سے مقام سیدہ کس بلندی پر ہے، آپ عصمت کی کس منزل پر ہے، یہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ بالکل بالکل، بہت اچھا، بہت زبردست، اس موضوع پہ اس انداز سے، اس قدر تمام جہاد سے میرے خیال سے گفتگو میں نے تو کئی اس طرح سے نہیں سنی، لیکن یہ کہ بہت اچھا آپ کا اپنا جو علم، مطالعہ، فکر اور یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بالکل علمی لب و لہجہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ برا کہتے ہوئے یوں فلانا گستاخانہ، بالکل نہیں، نہیں وہ تو نہیں تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھو ابھی مثال طور پر آپ نے غامدی صاحب کا ذکر کیا، غامدی صاحب ایک علمی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمارے بہت سارے لوگ ان پر شدید تنقید کرتے ہیں، تو میں اس کا مخالف ہوں۔ دیکھو آپ ان کے علمی باتوں کا علمی جواب دے، بالکل، وہ ایک مفکر ہے، اور علمی جواب دینے کے لیے آپ کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک مفکر ہے، وہ حق رکھتا ہے، جو انہوں نے تحقیق کی، جس نتیجے پر پہنچا وہ پیش کرے، ضروری نہیں ہے آپ اسے قبول کرے، آپ رد کرے تو توہین نہ کرے، آپ علمی دلیل لاؤ، اس علمی بنیاد پر یہ ضعیف ہے۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ دونوں کی دلیلیں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، یک طرفہ طور پر جا رہے ہیں، بھئی دوسری دلیل اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود فیصلے بھی کرتے جاتے ہیں۔ محقق نظریے کو بیان کرتا ہے، فیصلے کو قارئین پر چھوڑے، میرے قارئین، ابھی میں فیصلہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میرے قارئین نے مجھے سنا، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، وہ دلیل کو سن کر، میرے لباس کو دیکھ کر فیصلے نہ کرے۔ پھر بھی اگر آپ لباس کو دیکھ کر فیصلے کریں گے تو ظالمین میں قرار پائیں گے، آپ میری دلیل کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ بالکل جی، غامدی صاحب تو چونکہ ان کا جو مقام ہے نا، وہ میں دو لوگوں کو بولتا ہوں تو ان کے لوگ بھی تھوڑا ناراض ہیں کہ وہ مجتہد مطلق کی ہے اپنے حیثیت، ان کے اپنے ماننے والوں میں، تو ان کو تو دو ٹوک کر کے بتانا بنتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، صحیح ہے، لیکن میرے جیسے طالب علم کو میرے خیال سے، میں تو یہ کرتا نہیں ہوں، ہم تو اس مقام سے بہت دور ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ آ رہا ہے، یہ ان کی دلائل ہے، بس اب آپ فیصلہ کر لو۔ بالکل، شاید غامدی صاحب کی وہ مجبوری ہے کہ وہ چونکہ ان کے بہت سے لوگ ان کے مطلب مقلدین کہے یا ان کے بتائے ہوئے دینی فہم کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے اس کو راہ وہ بناتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے غامدی صاحب جو ہے نا دو ٹوک کر کے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، اور وہ ہر معاملے میں کرتے ہیں۔ دیکھو غامدی صاحب ایک جو ہے مفکر ہے اور ایک علمی شخصیت ہے، اور بہت سارے ان کے جو علمی کوششیں ہیں وہ قابل تقدیر ہے، لیکن بعض ان کے نظریات ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ جس طرح بھی فدا میں نے کھل کر بیان کیا کہ ان کا نقطہ نظر انتہائی کمزور ہے، ان کی دلیلیں کمزور ہے، ان کو چاہیے کہ دوبارہ رجوع کریں اور ان ادلے کی روشنی میں وہ دوبارہ تحقیق کر لے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان کا نظریہ بدل جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک، اچھا میں آخری ایک سوال جو غیر اس سے متعلقہ نہیں، لیکن چونکہ گفتگو میں ہے کہ جب ہم نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی بات کرتے ہیں، وہ معتزلی ہے، یعنی شیعہ معتزلی کہیں گے، خالص معتزلی؟ نہیں، اہل سنت، صحیح ہے، نہیں وہ اصل میں اس پہ بھی ایک بحث ہے نا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو فقہی اور اعتقادی طور پر، یعنی وہ کچھ پہلو میں معتزلائی تھے، لیکن وہ تشیع کی ان پہ نہیں، تشیع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح نہج البلاغہ پر جناب محمد عبدو کی شرح موجود ہے۔ ہاں ٹھیک، لیکن میں سوال میرا یہ ہے کہ ابن ابی الحدید کی جو شرح ہے، اس شرح کے جو مندرجات ہے، کیا وہ شیعہ تمام لوگ ان مندرجات سے اتفاق کرتے ہیں، یا کسی شیعہ کو کیا کوئی بندہ نہج البلاغہ، کیونکہ میں نے یہ کئی جگہوں پر دیکھا کہ بھائی شیعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں ابن ابی الحدید نے ایسے لکھا ہے، تو کیا ابن ابی الحدید کی شرح کو لے کر شیعہ پہ حجت قائم کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح دیکھو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پر وہ اس مکتب کا نہیں ہے،
مکتب کا نہ ہوتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے تو یہ نتیجہ محترم ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہتا ہوں بھائی دیکھو شیعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کافی میں یہ لکھا ہے نہج البلاغہ میں, نہ یہ وہ تو بات بنے ایک شیعہ تو پھر اس کی تعویل دے نا بھائی یوں فلاں مطلب تھا یہ منسوخ ہے, وہ انکار نہیں کرے گا, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کافی سے مجھے کون دلیل دے رہے ہو, شیعہ تو نہیں کہے گا. صحیح ہے. تو کیا اسی طرح ابن الحدید کی شرح سے کسی شیعہ, کیونکہ میں نے کئی کتابوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے لکھا اچھا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے جبکہ ابن الحدید نے ایسا لکھا ہے اس کو الٹ, تو بھائی ابن الحدید کو شیعہ تو اپنا مانتے نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, انہوں نے حضرت علی کے تائید کہتے ہیں. دیکھو آپ کی ایک دلیل ہے, کسی اور آپ کے مخالف نے بھی آپ کی وہی بات کی, تو یہ تائید ہے, نہ کہ آپ اس کی بات کو اس سے لے رہے ہیں, وہ تائید ہے. خود ابن ابی الحدید کا عقیدہ اس نے خود شرح نہج البلاغہ کے ابتدا ہی میں اس نے لکھا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو فاضل پہ مقدم کیا. ٹھیک ہے, ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس مکتب کا ہے. تو ہم تو مولا علی کو ہر جہت سے فاضل جانتے ہیں. جی جی جی, میں صرف یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ شیعوں کے اوپر نقد پہ بھی جو کتابیں ہیں نا اس میں ابن الحدید کا حوالہ دیکھ کر کچھ سنی یا جو بھی شیعہ پہ تنقید کرنے والے وہ مقدمہ یہ قائم کرتے کہ شیعوں کا یہ نقطہ, مثال کے طور اس میں ابن ابی الحدید نے شاید ایک روایت نقل کی حضرت علی سے, اب وہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے, وہ شرح میں اختلافی باتیں بھی کافی ہے. بالکل بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ فدق کے معاملے میں وہی رکھوں گا رویہ جو خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی نے رکھا, اور میں اسی پہ راضی ہوں. اس طرح کے کلمات نہج البلاغہ سے ہے. تو بھئی کیا یہ والی بات شیعہ کے لیے دلیل تو نہیں بن سکتی؟ نہیں ہے کہ حضرت علی نے اپنی وہ جو خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے اس میں کہی ہو. دیکھو آپ کسی بھی علمی شخصیت کی بات حجت نہیں ہے, وہ شرح ہے, شارح ہے, اس کو اس حدیث سے یہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے, آپ کوئی اور بات سمجھ لیتے ہیں. ہمارے پاس حجت فقط قرآن ہے, اس کے بعد پیغمبر اور آل رسول کی حدیثوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز اقوال میں حجت نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تائید ہے, معیدات ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک محکم دلیل ہے, ایک قرینہ ادھر سے بھی آپ کو ملے, تو یہ تائید ہے. دیکھو یہ فقط میری بات نہیں ہے, اس نے بھی یہی سمجھا ہے. بالکل. تو یہ اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی نہیں. بہت صاحب میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا میں نے, اتنا وہ نہیں تھا مجھے, کیونکہ آپ نے آگے بھی آپ کا پروگرام تھے, اس میں آپ نے تشریف لے کے جانا ہے. اور انشاءاللہ رمضان میں آغا صاحب سچ ٹی وی پہ پورے رمضان آپ دیکھیں گے, ان کو لازمی آپ استفادہ کریں. اور اگر کسی براہ راست محفل میں بھی آپ کو آپ کے پتہ لگے ڈاکٹر صاحب کا کہیں, تو آپ وہاں جائیں, ان سے ملے, تو کرے. بہت بااخلاق, بہت متحمل, تحمل مزاج, بہت عاجزی ان کی ساری والی علمی شخصیت ہے. آپ جو سوال جس لب و لہجے میں کریں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اس کا جواب انشاءاللہ انتہائی تحمل کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک بہت علمی جواب ہوگا. تو رمضان میں آپ سچ ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہیں. پورا قرآن کے حوالے سے, چونکہ آپ پی ایچ ڈی ہے قرآنیات میں, مطالعہ اس پہ ہے, دیگر فرق کی تفاسیر اور علوم اور ان پہ بھی گہری نگاہ ہے, تو آپ انشاءاللہ ان سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے. اور میں انشاءاللہ دوبارہ اگر آغا صاحب, چونکہ آج کل وہ اپنے اس پروگرام کے وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت ہے, لیکن یہ میرے لیے انہوں نے اتنا ٹائم نکال کے, یہ میری بس اللہ کی طرف سے کوئی تائید ہے میرے خیال سے کوئی, تو اس لیے میں وہ اس پہ ہوں. لیکن انشاءاللہ رمضان میں آپ سچ ٹی وی پہ ضرور آغا صاحب کی ساری چیزیں, اور یوٹیوب چینل پہ باقی جگہوں پر آپ فیس بک وغیرہ پہ بھی ان کو فالو کریں, تو آپ کو بہت کچھ سننے اور سیکھنے کو ملے گا. تو بہت شکریہ, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.